السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فتویٰ آن کرنٹ ایشوز پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، یہ وہی پروگرام ہے جس میں آپ اپنے سوالات پیش کرتے ہیں اور مفتیان کرام آپ کے سوالوں کا مدلل جواب دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مفتیان کرام اس پروگرام میں موجود ہیں اور اس پروگرام میں بہت سارے شرعی مسائل اور سماجی مسائل زیر بحث آئیں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ مفتی ڈاکٹر محمد اجمل بھٹی صاحب۔ آپ فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں اور پیغام ٹی وی کے فتویٰ کونسل کے ممبر بھی ہیں۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید جس جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان صاحب۔ آپ ممبر پیغام فتویٰ کونسل ہیں۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ۔ دونوں مفتیان کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، مختلف خبریں سامنے آتی ہیں جن میں ایک خبر ایسی ہے کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 8 افراد کو اس شبہے میں کہ انہوں نے کوئی چوری کی ہے، ان کو دہکتے انگاروں کے اوپر چلا دیا گیا ہے کہ آپ ان کے اوپر چلیے۔ یہ واقعہ ہمارے اس ملک کے اندر ہی ہوا ہے اور ایک علاقے میں جو ہمارے ملک کے اندر ہی موجود ہے، باقاعدہ ان سے یہ کام کروایا گیا ہے اور ان کے اوپر جرم ثابت بھی نہیں ہے کہ انہوں نے چوری کی ہی ہے، شواہد سے یہ ثابت بھی نہیں ہوا، اور اگر یہ ثابت ہو بھی جائے تو کیسا کرنا درست ہے؟ ہم اپنے مفتیان کرام سے اس حوالے سے رہنمائی لیتے ہیں۔ مولانا مفتی محمد اجمل بھٹی صاحب، فرمائیے گا کہ یہ بسم کیسا اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے تمام معاملات میں اسوہ ہے، جی اسوہ حسنہ ہے، آئیڈیل ہے۔ جی اور اللہ کا ہمیں حکم ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو تعلیمات، جو احکام میرا نبی آپ کو دے وہ لے لو اور جن سے روکے ان سے رک جاؤ۔ جی تو یہ جو ہمارے معاشرے میں چور کی چوری کو ثبوت کے لیے مختلف ہیلے اور بہانے تراشے گئے ہیں، ان کی شرعاً کوئی دلیل نہیں ہے۔ مثلا ایک بندے کو آگ کے اوپر چلایا گیا کہ اگر یہ آگ کے اوپر سے گزر گیا تو یہ بے گناہ ہے، اور اگر یہ اس کے پاؤں جل گئے، یہ گر گیا، یہ زخمی ہو گیا تو یہ گناہ گار ہے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، آگ تو آگ ہے، آگ تو جلائے گی۔ صحیح۔ گناہ گار ہو، بے گناہ ہو، جسم انسانی گوشت پوشت کا جب آگ کے اوپر سے چلے گا تو وہ تو جلے گئی۔ تو یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی ملزم کو یا مجرم کو آگ کی سزا دینے سے منع کیا ہے۔ آپ نے فرمایا لا تعذبوا بعذاب اللہ، یہ آگ کا عذاب اللہ کی شان ہے، اس کو روا ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہے یہ عذاب دے، کسی بھی مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایون جانوروں کو بھی آگ کی طرح سزا دینا جائز نہیں ہے۔ صحیح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی دوران جہاز سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے لیٹے، پیچھے چونٹیوں کا بیل تھا، وہ چونٹی اٹھی، ایک نے کاٹ لیا۔ اللہ کے نبی کو غصہ آیا تو کہا کہ بیل اکھاڑو اور سب کو جلا دو۔ تو اللہ نے وحی کی، میرے نبی اتنا غصہ، اگر جلانا ہی تھا تو ایک چونٹی نے کاٹا تو پوری فیملی، پوری امت ہی قتل کر دی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے آگ کا عذاب دینے سے منع کیا، حتیٰ کہ جانور، صحیح، عربوں کے ہاں رواج تھا کہ اونٹ کو، گدھے کو جی سلاخ گرم کر کے نا مختلف قسم کے نشان لگاتے تھے، یہ میرے اونٹوں کی نشانی یہ ہے، میرے اونٹوں کی نشانی یہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی، نشان کو بھی کہا کہ چہرے کے اوپر نہیں لگانا، تکلیف ہوتی ہے جانور کو۔ اس کا جو سخت پارٹ ہے نا جسم کا، کمر، وہاں پر چھوٹا موٹا نشان لگا لو، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح انسانوں کی اس کی سچائی اور جھوٹ کو سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے اس طرح کی سزائیں دینا قطعاً جائز نہیں ہے۔ صحیح۔ اور پھر اگر وہ ملزم ہو بھی جی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ادرا الحدود بالشبہات، سزاؤں کو شبہ کی بنیاد پر ٹال دو۔ ٹھیک ہے۔ اگر کسی مجرم کو آپ شبہ کی بنا پر چھوڑ دیتے ہیں تو یہ اولا اور افضل ہے بنسبت اس کے کہ آپ کسی بے گناہ کو سزا دے بیٹھیں۔ صحیح۔ تو اس لیے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آگ کے اوپر جو چلے گا جو جل گیا تو وہ مجرم ہے۔ یہ تو کوئی شخص بھی بے گناہ بیچارہ اس میں پھنس سکتا ہے، ممکن ہے کہ وہ گھبرا کر ہی گر جائے، صحیح، اور وہ پورا ہی جل جائے تو پھر وہ بہت بڑا مجرم ہوگا۔ لوگوں کا خوف ہے، پریشر ہے، سوسائٹی کا، سردار لوگ کھڑے ہوں گے
اور اس کو آگ پر چلنے کا حکم دیا جائے تو وہ ہو سکتا ہے ڈر کے مارے ہی جل جائے، تو پھر وہ مجرم تو نہیں ہے نا. تو اس لیے یہ شرعاً کوئی طریقہ نہیں ہے. مفتی عبدالولی خان صاحب، اس حوالے سے جو عربوں میں بھی کچھ روایات ہمیں نظر آتی ہیں، بشعا جس کو کہتے ہیں، فرمائیے گا کہ وہ بھی اس سے ملتی جلتی چیز ہے، کیا ہے؟ بشعا ہو، اسی طرح آگ پہ چلنے کا ہو، انگاروں پہ چلنے کا ہو مجرم کو، اور اس سے کسی کا مجرم ہونا یا غیر مجرم ہونا ثابت کرنا، یہ تمام ایسی چیزیں ہیں کہ اس کو تحاکم الی الطاغوت کہہ سکتے ہیں. ٹھیک. دین میں ہمارے تمام امور واضح ہیں کہ جرم کیسے ثابت کیا جاتا ہے. البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. جو مدعی ہے یعنی وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس فلاں شخص نے میری چوری کی ہے یا فلاں جرم کیا ہے، جی، تو اس کے ذمہ بینہ ہے. بینہ کیا چیز ہے؟ 2 گواہ ہیں یا 1 گواہ ہے، ایک اس کی قسم ہے، مدعی کی قسم ہے. صحیح. اچھا، اب اس بنیاد پر فیصلہ ہوگا. اچھا، اس کے پاس 2 گواہ نہیں ہیں، بینہ اس کے پاس نہیں ہے، دعویٰ کر بیٹھا ہے، تو والیمین علی من انکر. جو شخص مدعا علیہ ہے وہ انکار کرتا ہے، وہ قسم اٹھائے گا، اس کے بعد مسئلہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک. تو یہ ہے بنیاد. اب اس کے علاوہ بشعا، جیسے کہ عربوں میں رواج تھا کہ گرم لوہے کو گرم کر کے کسی چھری یا چمچ وغیرہ کو گرم کر کے پھر وہ بندہ زبان پہ رکھتا، اور اگر زبان اس کی جل جاتی تو کہتے یہ مجرم ہے اور یہ جرم ثابت ہو گیا، اور اگر زبان اس کی نہ جلتی تو کہتے یہ تو پاک ہے. اسی طرح یہ طریقہ کہ انگاروں پہ چلو، اگر اس کے پاؤں جل گئے، مجرم نہیں چلا تو یہ پاک ہے، یہ مجرم نہیں ہے. یہ طریقہ دین کا طریقہ بالکل نہیں ہے، جاہلیت کا طریقہ ہے، اور یہ تحاکم الی الطاغوت ہے، غیر اللہ کی طرف فیصلہ لے جانے والی بات ہے. اچھا، اب اس کے بعد اگر اس کو مجرم ثابت کیا تو کیا کریں گے؟ یہ ہمارے دین میں تو یہ ہے کہ اگر یہ چور ہے اور اس پر چوری ثابت ہو گئی، اور وہ چوری بھی جو ہے نا ایک متعین مقدار تک وہ ہے، تو اب اس کے بعد اس کا تو ہاتھ کاٹا جائے گا. اب یہ کیا کریں گے؟ مجرم بھی بنا دیا اس کو، اب ہاتھ بھی نہیں کاٹ سکتے. تو یہ جو قبائلی طور پر بعض قبائلی معاشروں میں یہ چیزیں رائج ہے، سراسر ناجائز ہے اور غلط ہے. جزاک اللہ خیر. مفتی محمد جنید بٹی صاحب، سوالات ہیں ان کو شامل کرتے جاتے ہیں. امام کے ساتھ اگر ایک مقتدی کھڑا ہو جاتا ہے جبکہ پیچھے صف میں ابھی جگہ ہے تو کیا درست ہوگا؟ تو وہ امام کے ساتھ جا کر کھڑے کیوں ہوتا ہے جبکہ جگہ صف میں موجود ہے؟ جب نماز با جماعت ادا کریں گے تو مقتدی امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے، الا یہ کہ مسجد فل ہو جائے، صحیح، یا مسجد چھوٹی ہے، جگہ بچے ہی نہ، اور پیچھے صف میں گنجائش ہی نہ ہو، سوائے اس کے کہ امام کے ساتھ آگے جگہ خالی نظر آ رہی ہے اور اس آدمی کا سائڈ سے گزرنا ممکن ہو اور وہ گزر کے امام کے ساتھ کھڑا ہو جائے، تو اس صورت میں تو ٹھیک ہے. اور اگر صف میں جگہ موجود ہو، مثلا پہلی صف میں جگہ موجود ہے اور وہ پیچھے اکیلا کھڑا ہو کر نماز پڑھے، تو اس کی تو نماز ہی نہیں ہوتی. صحیح، بلا وجہ پیچھے اکیلا صف میں کھڑا ہو کے میں ذرا چوڑا ہو کے کھڑا ہو جاؤں گا تو نماز ہی نہیں ہوگی، جبکہ اگلی صف میں اس کے لیے جگہ موجود ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہے اس بندے کو جو اگلی صف میں موجود خالی جگہ کو پر کرتا ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. تو اس کو جگہ ڈھونڈنی چاہیے، سائڈ پر مل جائے گی، دائیں طرف بائیں طرف کہیں نہ کہیں جگہ موجود ہوتی ہے. تھوڑی جگہ ہوگی تو جب وہ کھڑا ہوگا تو دوسرے ساتھی سمٹ جائیں گے، جگہ بن جائے گی. تو بلا وجہ امام کے ساتھ جا کر کھڑا ہونا اس کا سراسر غلط ہے، یہ جائز نہیں ہے. اچھا مفتی صاحب، اگر مسجد میں جگہ کم ہے تو امام کے ساتھ کھڑا ہوگا، دائیں جانب کھڑے ہو جائیں گے؟ ہاں، امام کے دائیں جانب، امام کے دائیں جانب کھڑے ہو جائیں گے. اگر دائیں طرف پوری مسجد بھر جاتی ہے تو پھر بائیں جانب بھی کھڑا ہوا جا سکتا ہے؟ مجبوری کے عالم میں. مثلا ایک دوست نے مجھے پوچھا کہ وہ ایک ایسے ملک میں جہاں کھلے عام نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، جی، چھوٹا سا کمرہ ہے، ہاں جی، مسلمان اسٹوڈنٹ ہیں تو وہ ظاہر ہے وہ ہال کرائے پہ لیتے ہیں تو وہیں پہ وہ عام طور پہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ہاسٹل کے ایک چھوٹے سے کمرے میں نماز پڑھتے ہیں. یہ بھی ایک شکل ہے. ٹھیک ہے. تو اب اگر امام کو آگے کھڑے کریں تو پیچھے جگہ نہیں بچتی. صحیح بات ہے. تو پھر ہم کیا کریں؟ ہم ایسا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں انہوں نے خود حال نکالا کہ ہم امام کو تھوڑا سا آگے کھڑا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی دونوں سائڈوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر نماز، مجبوری کی حالت میں اگر ایسا ہو
تو جائز ہے انشاءاللہ. صحیح، جزاک اللہ خیر. یہ بھی ایک سوال آتا ہے کہ اگر تشہد میں ہے، آخری تشہد پہ بیٹھا ہے امام، یا تشہد پہ بیٹھا جب مقتدی آیا ہے، صف پوری ہے، پیچھے بیٹھے گا یعنی کہ پیچھے آ کے نماز شروع کر دے گا الگ صف میں، یا کیا کرے گا؟ اس صورت میں کیا کرنا چاہیے اس کو؟ اگر تو نماز ختم ہو گئی تشہد میں بیٹھا ہے تو حکم تو اس کو یہ ہے کہ امام جس حالت میں بھی ہو وہ آ کر شامل ہو جائے. بالکل ٹھیک، لیکن اب اس کو جماعت کا ثواب تو نہیں ملے گا. بالکل ٹھیک ہے. اس کی اگر ایک رکعت بھی اس کو جماعت کی نہیں ملی تو اس کو نماز کا ثواب تو اس کا فوت ہو گیا ہے. لیکن اب اس کو حکم ہے کہ امام کو جس حالت میں دیکھے اسی حالت میں شامل ہو جائے تو وہ پیچھے صاحب میں کھڑ بیٹھ جائے تشہد میں. ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ الگ صف میں نماز پڑھنے سے منع بھی کیا گیا اکیلے فرد کو نا. تو اگر تشہد پہ آیا ہے تو اینڈ پھر ہو گئی نماز. اچھا تو ممکن ہے پیچھے سے کوئی وضو کر کے اور بھی اس کے ساتھ مل جائے اتنی دیر. اچھا، تو کیا یہ درست ہے اگر صف کی ایک سائڈ پہ جگہ موجود ہے ابھی تو پھر وہاں بیٹھے ایک بندے کی جگہ ہے تو وہاں بیٹھے نا. جو تو ایک آیا بندے ہے، دو آئے ہیں، بندے دو آئے ہیں تو پھر پیچھے کھڑے ہو جائیں. اچھا وہ جگہ اور خالی اگر چھوڑ دیں. اکیلا ہی آیا ہے تو پہلے اس کو جا کر اس جگہ کو پر کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر مفتی صاحب. مفتی عبدالولی صاحب، آپ سے بھی ہم مستفید ہوں گے. پرچی کا کاروبار جو ہوتا ہے اس کی وضاحت کیجیے. ہمارے مارکیٹ میں اس طرح کے رواج ہیں کہ پرچی کاروبار کرتے ہیں، اس کی شکل بھی واضح کر دیں اور پھر اس کا کیا حکم کیا ہے شریعت میں؟ پرچی کے متعلق جناب ڈاکٹر اجمل بھٹی صاحب یہ خوب جانتے ہیں اور اس کی وضاحت بھی خوب کریں گے. اللہ جی صاحب پلٹ کے آپ کے پاس ہی آ گئے، ہم تو چاہ رہے تھے آپ سے بھی مستفید ہوں. اللہ المستعان، شیخنا کی محبت ہے. اللہ آپ کو دونوں کو خوش پرچی رکھے. کی ایک جو ہے نا صورت جو مارکیٹ میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی لوگ کسی بڑی فیکٹری سے کچھ چیز خریدتے ہیں جو ابھی پروڈیوس ہونی ہے، جی اس کی پروڈکشن میں 2-3 ماہ 6 ماہ لگ سکتے ہیں. تو وہ کمپنی بھی ایڈوانس پیسے لے کر رسید جاری کر دیتی ہے ٹھیک ہے کہ اتنے کا مال انہوں نے ہم سے خرید لیا ہے. اب وہ تاجر جو کمپنی کے پاس بیٹھا ہوا ہے وہ اگلے شہر والوں کو اسی رسید پر اپنا منافع لے کر رسید بھیج دیتا ہے. صحیح. اب وہ شہر والے اپنی لوکل مارکیٹ میں بیٹھے ہیں، وہ گاہک آتا ہے جی مال جی 3 ماہ بعد ملے گا، ہے جی ہاں جی ہے جی، اور اسی رسید کے اوپر اپنا مزید منافع لے کر بھیج دیتے ہیں اور ابھی مال پروڈیوس ہوا ہی نہیں ہے. تو یہ بیع معدوم ہے. شریعت اس کو کہتی ہے کہ یہ ناجائز اور حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب تک مال پیدا نہیں ہوا کیا بیچ رہے ہو؟ اس کے نقصان کیا ہے کہ وہ 1 2 3 10 ہاتھوں میں بیچ کر منافع ڈبل ٹرپل ہو چکا ہے اور ابھی مال پتہ نہیں پہلے پیچھے سے بنے گا کہ نہیں بنے گا. تو اس لیے شریعت نے کہا جب تک مال آپ کے پاس گودام میں آپ کی دکان میں موجود نہیں ہے اس کو مت بیچو. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تبع ما لیس عندک، جو تیرے پاس ہے ہی نہیں مت بیچ. ظاہر وہ کیسے بیچ سکتے ہاں تو جو چیز آپ کے پاس ہے ہی نہیں اس پر منافع کس بات کا لے رہے ہو بھائی؟ تو اس لیے اس کو بیع معدوم کہتے ہیں، تو یہ جائز نہیں. اچھا اسے ملتی جلتی ایک شکل اور ہے. اب گاڑی امپورٹ کر رہے ہیں فار ایگزامپل، جو کہ میں نے اس معاملے کو دیکھا ہے، تو یہ بھی ایک شکل ہے کہ گاڑی مثال کے طور پر کسی ملک سے ہم نے منگوا لی ہے. اب وہ گاڑی جو ہے وہ یا تو اس ملک میں بھی کھڑی ہے جس کے میں پیسے دے چکا ہوں، اور اس کا جو شپمنٹ ہے جو پاکستان آنے کے پیسے ہیں وہ ابھی میں نے نہیں دیے، یا وہ بھی دے چکا ہوں لیکن پاکستان کی ڈیوٹی میں نے نہیں دی. اب وہ گاڑی راستے میں ہے، اب میں اس کو بھیج دیتا ہوں کہ وہ گاڑی آ جائے گی، میں نے اتنے کی فار ایگزامپل لی ہے، اس کے اوپر میں کچھ پروفٹ رکھ کے دوسری پارٹی کو بھیج دیتا ہوں. وہ گاڑی ابھی راستے میں آتے آتے پاکستان پہنچتے مثال کے اوپر 10 ہاتھوں بک جاتی ہے. تو کیا یہ بھی درست ہے؟ اس کی ایک صورت جائز ہو سکتی ہے جی کہ یہ ادھار کی شکل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو ادھار کا کاروبار کرے فی شیء معلوم فی کیل معلوم فی وزن معلوم، یہ چیز کا وزن، اس کا ماپ، اس کی تول، اس کی قیمت طے ہو جائے تو پھر بیچ لیں. اب یہ چیز پروڈیوس تو ہے نا، مثلا گاڑی آپ جاپان سے منگوا رہے ہیں وہ ساری اسپیسیفکیشن آپ کے دے دیتے ہیں، گاڑی کا انجن یہ ہے، وہ گاڑی کا رنگ یہ ہے، گاڑی کی کیپیسٹی یہ ہے، گاڑی کے ٹائر یہ ہے، ہر چیز وہ آپ کو دے رہے ہیں جی، ڈاکومنٹس پورے ہیں، بس آنے میں دیر لگے گی نا. بالکل ٹھیک. تو یہ چیز موجود ہے، اس کو آپ نے بیچا، صحیح. دوسرے شخص نے بھی اس موجود چیز کو بیچا دکھا کے، اور پھر جب وہ پاکستان پہنچتی تو ویسے ہی ہوتی ہے. صحیح. تو یہ انشاءاللہ جائز ہوگا. جزاک اللہ خیر. مفتی صاحب اسی سے ملتا جلتا ایک اور کویسچن ہے، یعنی ایک چیز ہمارے پاس کسی گودام میں پڑی ہے، اب پڑی وہ میں نے خرید لی ہے، میں نے اس کو اپنی جگہ سے ہلایا نہیں ہے، میں نے کہا یہ لو جی پیمنٹ. اب آگے میرے پاس دوسری پارٹی پہلے ہی بیٹھی ہوئی ہے، اس کو کہا ٹھیک ہے جی آپ میں نے خرید لی ہے، چیز وہیں پہ ہے، اب آپ کو میں نے بیچ دیے اتنے پروفٹ کے اوپر. یہ کرنا کیسا ہے؟ یہ جو پہلی صورت ڈاکٹر صاحب نے بتائی نا گاڑی والی،
اس میں اہل علم یہ جواز کی صورت یہی بتاتے ہیں کہ وہ آپ کے وکیل کی ملکیت میں آ گئی ہے، یعنی وہ آپ کے وکیل کے قبضے میں آ گئی ہے. صحیح. تو وہ آپ کے قبضے میں ہو یا آپ کے وکیل کے قبضے میں ہو، بات ایک ہے، آپ اسے آگے فروخت کر سکتے ہیں، جبکہ صفات بھی متعین ہے. یعنی جب شپمنٹ والی کمپنی کو ہم نے دے دیا کہ آپ اس چیز کو، میری چیز جو ہے اس کو لے کے آ جاؤ، تو گویا کہ وہ شپمنٹ کمپنی ہماری وکیل ہے، وہ ہم نے اس کو گاڑی دی ہے کہ تم اس کو لے کے آ جاؤ، تو پھر اس صورت میں جائز ہو جائے گا. جی یہ جائز ہوگا. یہ جو دوسری صورت آپ بتا رہے ہیں، اس میں تو بلا شبہ جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے چیز فروخت کر دی ہے، ٹھیک ہے، آپ اس گودام سے اس کو اٹھا لیں اور اپنے گودام میں رکھیں، وہاں سے پھر فروخت کریں. یہ صورت بالاتفاق جائز ہے، اور تجارت کی جو اصل ہے، بنیاد ہے، وہ یہی ہے. بالکل ٹھیک. جو جواز فراہم کرنے والے ہیں نا، وہ یہاں پر بھی کیا کر لیتے ہیں، کوئی صورت نکال لیتے ہیں. وہ صورت یہ نکال لیتے ہیں کہ یہ گودام ہے نا، پہلے یہ گودام کسی کی ملکیت میں تو ہے، لیکن پہلے اس کے پاس یہ کرایہ کے طور پر تھا یہ گودام، اب جو ہے نا یہ کرایہ دے گا. جب آپ کرایہ دے رہے ہیں تو وہ جگہ آپ کی ہو گئی ہے. اچھا. لہذا آپ کی ملکیت میں اور آپ کے گودام میں وہ چیز پڑی ہے، آپ فروخت کر رہے ہیں، تو کہتے گنجائش نکل آتی ہے. اچھا. اسی طرح کچھ ایسا ہوتا ہے، کچھ جو آن لائن ٹریڈنگ میں اکثر یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے، چیز جو ہے وہ وہاں پڑی ہے اور وہ ایک بندہ لے لیتا ہے، پھر دوسرا بندہ لے لیتا ہے. شیئرز کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ کمپنی کا جو شیئر ہے وہ ظاہر ہے وہ موو تو نہیں ہو سکتا نا، وہ تو چیز ہی ایسی ہے کہ کمپنی کے اندر شیئر ہے، اب میں نے اپنا شیئر بیچ دیا، دوسرے نے خرید لیا، تیسرے نے خرید لیا، تو اس کی بھی یہی شکل ہوگی. ایک تو ہے نا جو شے منتقل نہیں ہو سکتی، بالکل ٹھیک، غیر انتقالی چیز ہے، اس کا تو حکم تھوڑا سا الگ ہے. ایک چیز منتقل ہونے والی ہے لیکن اس کو ادھر ہی رکھا ہوا ہے، چینی لے لی ہے، اسی گودام میں ہے، اور وہ ادھر سے ادھر نہیں ہو رہی، اور پیسے کمائی جا رہے ہیں اور فروخت کر رہے ہیں. تو یہ وہی جو نا، جب تک اپنے قبضے میں نہ لو، پھر اس کے کیل معلوم نہ کرو، تو نہیں بیچنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. یہ مصنوعی مہنگائی اسی طرح بڑھتی ہے جی، کہ چیز دکان پر پہنچتی نہیں ہے، ہاں جی، اور وہ پیچھے گودامے میں پڑے ہی 3 گنا 4 گنا 10 گنا تک مہنگی ہو چکی ہوتی ہے. یہی میرے اس کی شکل جناب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ جب تک اپنی چیز خریدنے کے بعد اپنی دکان پر اپنے گھر میں تم شفٹ نہیں کرتے، اس کو بیچو نہیں. تو جب سے ہم نے یہ اسلامی اصولوں کو چھوڑا ہے نا، پھر بھگت بھی رہے ہیں. مفتی صاحب یہ جو تلقی رکبان والی بات ہے، یہ بھی تو اسی زمرے میں، یہ بھی اسی زمرے میں ہے. صحیح. اب وہ مارکیٹ میں جب پہنچے گی چیز تو وہ کسان اپنا منافع لے گا مناسب سا اور بیچ دے گا. اور جب آپ مارکیٹ کا ریٹ کا آپ کو پتا ہے اور آپ باہر جا کر قافلے کو ادھر ہی خرید لیں گے کھیتوں میں یا روڈ کے اوپر آ کر مل کے، تو ظاہر ہے پھر آپ تو پھر کھال اتاریں گے نا لوگوں کی. صحیح. تو اسی وجہ سے مہنگی ہوتی ہے چیز. جزاک اللہ. یعنی یا ان کا نقصان ہوگا، قافلے والوں کا، آپ چیز سستی لے لیں گے، جی، یا پھر یہ ہوگا کہ چیز تو مہنگی لے لیں گے لیکن یہاں پر شہر والوں کا نقصان ہو جائے گا. دونوں میں سے کسی ایک کا نقصان ہوگا، اور ظاہر ہے ہماری شریعت تو یہ نہیں چاہتی کہ کسی کا بھی نقصان ہو، تو عدل اور انصاف کے خلاف ہے بات. جزاک اللہ خیر. جی ایک سوال آیا ہے ایک ہمارے چاہنے والے سے، کہ میرے امتحان شروع ہو رہے ہیں جن کی ٹائمنگ 2 سے 5 ہے، یعنی 2 بجے سے شروع ہو جائے گا اور 5 بجے ختم ہوگا، تو 5 بجے تو ہماری مغرب کی اذان آج کل ہو جاتی ہے، تو پھر عصر کی نماز کا کیا کرے گا؟ اللہ اکبر. تو وہ اب مجبوری ہے، وہ بیچارہ کیا کرے. اب مجبوری ہے تو وہ 2 بجے سے پہلے ہی عصر بھی پڑھ لے. اللہ اکبر. دور پڑھ رہا ہے 12:30 پونے 1 بجے، تو 2 بجے سے 10 منٹ پہلے عصر کی نماز پڑھ کے چلا جائے. صحیح. اللہ قبول فرمائے. مفتی صاحب ویسے ہمارا معاشرہ الحمدللہ پاکستانی معاشرہ ہے، اسلامی معاشرہ ہے، ایک تو یہ ٹائمنگ اس طرح رکھنا پڑا ہے. ٹائمنگ اس دفعہ پہلی دفعہ اچھا اعلان کیا ہے گورنمنٹ نے جی کہ 9th 10th کے امتحانات رمضان میں نہیں ہوں گے. اچھا، زبردست. یہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا، جس طرح آپ نے اشارہ کیا، جی جی جی، تو پہلی دفعہ ہوش آ گئی ہے کسی انسان کے ماشاءاللہ، بچے کو ماشاءاللہ. کہ یہ امتحانات رمضان میں بچوں کے، اور پھر سیکنڈ ٹائم والوں کے لیے تو بہت مشکل ہوتا تھا. بالکل ایسے ہی. فرسٹ ٹائم والوں کو تو پھر بھی چلو گزارا ہو جاتا ہے، تو سیکنڈ ٹائم بچے ہیں 9th 10th کے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، پیپروں کی ٹینشن بھی ہے، اور پھر سینٹر آنا جانا بھی ہے. تو پہلی دفعہ انہوں نے اعلان کیا کہ رمضان میں نہیں ہوگا. تو اسی طرح اگر آج کل جو پیپر ہو رہے ہیں ان کے بھی ٹائمنگ نماز کو تھوڑا سا کنسیڈر کر کے کریں، بہت اچھا ہو جائے. اور صاحب آپ ماشاءاللہ آپ کے چاہنے والے بہت ہیں، آپ دونوں کے چاہنے والے بہت ہیں ماشاءاللہ، پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں. تو میں چاہتا ہوں ہمارے پاکستان کے کچھ ایسے سکولز ہیں کہ جن میں ظہر کی نماز کا اہتمام ہوتا ہی نہیں ہے،
یعنی یعنی چھٹی ہوتی ہے لگ بھگ جا کے 2 بجے کے قریب، 2-2:30 بجے کے قریب، اور وہ مسلسل کلاسز چل رہی ہیں اور ٹائم ٹیبل میں نماز کی کوئی وہ خانہ ہے ہی نہیں سرے سے، نہ ان کی کوئی اتنی بڑی جگہ وہاں پہ موجود ہے کہ جہاں پہ اہتمام نماز کا ہو سکتا ہو. تو ان کے لیے بھی آپ کو بلکہ بعض دفعہ انفرادی نماز پڑھنے کے لیے بھی جگہ نہیں دی جاتی. ہمارے یہاں پیغام ٹی وی کے پروگرام میں ایک بچی نے سوال کیا تھا جی ہمیں کالج میں پڑھنے ہی نہیں دی جاتی. یعنی ایسا ماحول کریٹ کیا گیا کہ نماز پڑھنے والوں کو تو عجیب نظروں سے گھورتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے. خدا کا خوف کریں، مسلمان ملک ہے، مسلمان معاشرہ ہے. صحیح. تو کچھ عرصہ پہلے جنرل ضیاء رحمہ اللہ کے دور میں یہ اہتمام کروایا گیا تھا. صحیح. میں ہائی اسکول میں تھا اس وقت اور ہزاروں کی تعداد تھی اور سب ٹیچر اور سب اسٹوڈنٹ زور کی نماز اسکول میں پڑھتے تھے. ماشاءاللہ. تو اگر ایسا کوئی حکمران آ جائے، اللہ کرے ایسا کوئی آ جائے اسلامی دین والا، اور وہ ایسا حکم جاری کر دے تو برکت ہی برکت ہے انشاءاللہ. بلکہ مفتی صاحب باقی نمازیں تو پھر فرضی ہیں ظاہر ہے وہ بھی، لیکن جمعے کے دن بھی کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ جمعے کے دن بھی بہت لیٹ چھٹی ہوتی ہے اور چھٹی لیٹ ہوتی ہے تو گھر پہنچتے جمعہ نکل جاتا ہے. تو پہلے چھٹی بھی جمعے کی ہوتی تھی اسی وجہ سے، ایسے ہی چھٹی بھی جمعے کی ہوتی تھی تاکہ تمام لوگ جمعہ ادا کر سکیں. صحیح. جزاک اللہ. پھر مغرب کی دیکھا دیکھی اب اتوار کی چھٹی، چلو کوئی بات نہیں، قباحت تو نہیں ہے چھٹی کو آگے پیچھے کرنے میں، لیکن جمعے کی رخصت اور ٹائم تو دینا چاہیے. ویسے میرا خیال ہے کہ ہمارے جو مسلمان اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی تھوڑی ہمت کرنی چاہیے اس حوالے سے کہ اگر تو کوئی اسٹوڈنٹ ایگزام کے دوران ہی اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے بھائی، میں نے سائڈ پہ ہو کے نماز، تو ہمارا تو ظاہر ہے کہ سارے زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاک ہے. اکیلا طالب علم بیچارہ بڑا مشکل ہو جائے گا اس کے لیے، اگر کوئی 2 4 10 ہوں تو پھر بھی تھوڑا حوصلہ ہو جائے گا. لیکن امتحانات کے نزدیک آپ کو وہ جو ایگزامینر ہے وہ بھی بعض دفعہ تو مسلمان ہوں گے تو وہ اجازت دے دیں گے. اگر وہ ان کا بھی دوسرا ہی ہو تو وہ اجازت نہیں دیں گے تو بچے کا امتحان کا بھی نقصان ہو سکتا ہے. بالکل ایسے یہ کام نا جی یہ پرائیویٹ اسکول جو ہوتے ہیں نا، پبلک اسکول، جی وہاں پر ہو سکتا ہے کہ جو طالب علم ہے، اسٹوڈنٹس ہیں، وہ کہیں کہ ہمیں نا نماز کا وقت دے دو. ٹھیک ہے. نہیں تو ہم کسی اور اسکول چلے جاتے ہیں، چونکہ وہ معاملہ فیسوں کا ہوتا ہے، صحیح، مجبور وہ مجبور ہو جائیں گے. صحیح. تو یہ ایسے کرنا چاہیے طالب علموں کو بھی اور اسکول والوں کو بھی سوچنا اور چاہیے، بچوں کے والدین کو بھی کہنا چاہیے کہ ہمارے بچے نماز پڑھتے ہیں، ان کو ٹائم دو، ان کو جگہ دو. صحیح. جزاک اللہ خیر. جی اب لے پالک کا مسئلہ ہے جی مفتی عبدالولی صاحب، کہتے ہیں لے پالک بیٹی ہے، اب اس کا ولی کون ہوگا؟ ظاہر حقیقی باپ اس کا ولی ہوگا یا جس نے پالی ہوئی ہے وہ ولی ہوگا؟ جو جس نے پالی ہے وہ کہتے ہیں یہ تو بیٹی میری ہے، سارا میں نے اس کو پالا ہے، تو ولی وہ کیسے بن جائے گا؟ ولی میں ہوں. فرمائیے گا. ولی جو ہے وہ باپ ہی ہوگا، اس کا حقیقی باپ. اچھا. جس کے نطفے سے وہ پیدا ہوئی ہے، جی سب سے پہلے تو حقیقی باپ ہے. اگر حقیقی باپ فوت ہو گیا ہے تو اس کے جو حقیقی بھائی ہیں وہ پھر اس کے ولی بنیں گے. اسی طرح وہ بھی نہیں ہے تو اس کے چچے جو ہیں، یعنی حقیقی والد کے بھائی، وہ اس کے ولی بنیں گے. یہ جو سوتیلا باپ جس کو کہتے ہیں یا اسٹیپ فادر، جی یہ بالکل ولی نہیں بن سکتا شرعی اعتبار سے اگر وہ زندہ ہے. اور جب ان کو یہ دے دیا ہے، بیٹی دے دی ہے، بیٹا دے دیا ہے، تو اب اس صورت میں ان کے ساتھ کوئی مفاہمت ہونی چاہیے کہ اس بیٹی کی شادی ہم کر رہے ہیں اور میں نے اس کو پالا ہوا ہے، اس کی تربیت میں نے کی ہے، تو آپ بھی تشریف لے آئے اور ہم نے اس کی شادی فلاں جگہ کرنی ہے. تو وہ اصل جو باپ ہے، حقیقی باپ، وہ دیکھے مسائل کو اور راضی ہو جائے. ٹھیک. ہاں، لیکن اگر یہ جو باپ ہے یہ کوئی ایسی بات کر رہا ہے، ایسا عمل جہاں پر اس لڑکی کا رشتہ مناسب نہیں ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر انکار کر دے. جزاک اللہ خیر. ایک مسئلہ اور بھی آ رہا ہے جی مصعب، کہ یہ جو بچے ہم کسی کو دے دیتے ہیں نا محبت میں آ کر، ہاں جی، جب وہ بچے تھوڑے سے بالغ ہوتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا اصلی باپ اور ماں فلاں ہے اور پالا مجھے انہوں نے ہے، تو 2 طرفہ معاملات بنتے ہیں. بعض دفعہ وہ بچہ اپنے اصلی والدین کی طرف جھک جاتا ہے اور ان پالنے والوں کو چھوڑ جاتا ہے دکھی کر کے، اور بعض دفعہ وہ اتنا سٹرکٹ ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے پالا تم نے تو میرا باپ بھی تم ہی، وہ کون ہے میں نہیں جانتا ان کو. تو یہ بڑی نفرت انگیز باتیں ہو جاتی ہیں. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ کوئی ایسے رشتے میں بچہ اڈاپٹ کیا جائے جو آپ کا محرم بھی ہو. مثلا چچا اپنے بھائی سے لے لے، ٹھیک ہے، اپنی بہن سے لے لے جو اس کی محرم، یعنی مجبوری تو لینے کی ہو سکتی ہے، اولاد نہیں ہے تو دوسرے بھائی کی اولاد زیادہ ہے، 5-6 ہیں تو وہ ایک بھائی سے لے لے، بہن سے لے لے، تاکہ یہ کل کو اس کا ماموں ہو، پردے کے مسائل نہ ہوں. ٹھیک. یہ بچہ اس کا چچا ہو، یہ والد جو ہے چچا ہو، بھتیجا لے لے تو وہ مسائل نہ ہوں. تو
تو اس طرح کے رشتے ہونے چاہیے کہ جن سے پردے کے مسائل نہ ہوں اور کل کو ولی کا مسئلہ بھی نہ ہو. ٹھیک ہے. ہاں جی والد نہیں ہے تو چچا اگر ہوگا تو ٹھیک ہے, چچا بھی ہے, والد والی بن جائے گا. صحیح. اچھا یہاں پر نا اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ یہ لے پالک کا جو تصور ہے, یہ جو سلسلہ ہے, بنیادی طور پر دین میں جائز نہیں ہے. اچھا لے پالک کا بنیادی طور پہ جائز نہیں ہے؟ جائز نہیں ہے. اچھا یہ تبنی کا جو سلسلہ ہے بند ہو گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. ادعوہم لآبائہم. اب اس کے اندر جو قباحت سب سے زیادہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو باپ ہوتا ہے, سوتیلا باپ یا جو بھی ہے, اسی کا نام یہ دے دیتے ہیں. اچھا مفتی صاحب یہ تو نام دینے کی بات ہے, بے پالنے کا تو فارم کے مسئلہ اندر نہیں. ہی اس کا نام لکھوا دیتے ہیں. ایک تو یہ ہے نا باپ اگر وہی باپ ہے, ایک بندہ کہتا ہے کہ میں اس کو پالتا ہوں, باپ آپ ہی ہے, ماں بھی وہی ہے, ہم بچے ہمارے نہیں ہے تو ہم ان کو پالتے ہیں. یہ صورت ٹھیک ہے. یہ صورت ٹھیک ہے, لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ یہ جو پردے والی باتیں ہیں نا ان کا خیال کیا جائے, کیونکہ وہ اگر لڑکا ہے وہ بڑا ہو جائے گا تو وہ جو عورت ہے اس کی جی وہ غیر محرم ہے, غیر محرم ہے. اور اگر لڑکی ہے اور وہ اس عورت کے رشتہ داروں میں سے ہے تو وہ اس کے لیے مرد کے لیے محرم نہیں ہے. اور آج کل میرا خیال اس کا اہتمام زیادہ ہونا چاہیے. آج کل تو کیسز ہمارے پاس بہت محرم کے بھی عجیب قسم کے آتے ہیں, تو یہ تو پھر اسٹیپ فادر ہے, تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ تو ہماری پالی ہوئی ہے تو اس سے پردہ نہیں ہے. بہت سارے مسائل ہمارے معاشرے میں آتے ہیں. مفتیان کرام موجود ہیں, بہت دلچسپ گفتگو چل رہی ہے. یقیناً میرا دل بھی نہیں کر رہا کہ اس کو بریک کی طرف جائیں, لیکن اب بریک ہمیں لینا ہے. تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہائی کورٹ میں ایک ڈیسیژن ہوا ہے ریسنٹلی کہ ایک بندے کو جو سزا دی گئی تھی قتل کی, اس کو ریورس کیا گیا ہے اس بنیاد کے اوپر کہ اس نے اپیل کی تھی کہ جو میرا ٹیسٹ کرایا گیا تھا پولیگرافک ٹیسٹ وہ قابل اعتماد نہیں تھا. تو یہ پولیگرافک ٹیسٹ کیا ہے اور اس کی شریعت میں کیا حیثیت اور ویلیو ہے, اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ آپ کے سوالات ہم لیں گے, لائیو آپ کے سوالات لیں گے. آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں, یوٹیوب پہ کمنٹ کر کے آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. اس حوالے سے پہلے بات کرتے ہیں, پھر فردر آپ کے کویسچنز کو انشاءاللہ شامل کریں گے. جی مفتی محمد اجمل بھٹی صاحب فرمائیے گا. جی پولیگرافک یہ ایک جدید ٹیسٹ ہے, جی ٹیکنالوجی استعمال کر کے کسی بندے کے جسم پر آلات لگا کے اس کی ہارٹ بیٹ کو سامنے رکھ کے, اس کے چہرے کے ایکسپریشن سامنے رکھ کے, ٹھیک, اس کے جسم میں ہونے والی نقل و حرکت کو سامنے رکھ کے سائیکولوجسٹ اور پولیگرافک کے جو خاص ڈاکٹرز ہیں وہ سامنے ماہرین بیٹھے ہیں, وہ اس شخص کو نوٹ کرتے ہیں کہ جب کوئی بات کرتا ہے تو اس کے اندر کیا تبدیلیاں آتی ہیں. یہ چیزیں ہم عام طور پہ موویز وغیرہ میں دیکھا کرتے تھے. ہم بھی تھوڑا بہت اندازہ لگا لیتے ہیں, یہ سچ بولے گا تو یہ نارمل رہے گا, جھوٹ بولے گا اس کو پسینے آئیں گے. یہ تو عام زندگی میں ہم تھوڑا بہت جج کرتے ہیں, اسی لیے ہم کہتے ہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو. ہاں جی ہاں جی ہاں جی, پتہ چلے کہ جھوٹ جو جھوٹ بول رہا ہوگا وہ نظریں چرائے گا, وہ ادھر ادھر دیکھے گا, وہ بات کو گمانے کی کوشش کرے گا. یہ ساری چیزیں ہم عوامی طور پر بھی اپنے ٹیسٹ میں رکھتے ہیں. اگر اسی کو جدید ریسرچ کے طور پر شامل کر لیا گیا ہے, اس کو جدید ذرائع استعمال کر لیے گئے ہیں, تو اس سے ہیلپ تو لی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, کسی بھی جرم کے ثبوت کے لیے یا کسی کی بے گناہی کے ثبوت کے لیے ہیلپ تو لی جا سکتی ہے. اب جو اس کے فن کے ماہرین ہیں جی وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ 70 سے 80% تک صحیح ثابت ہوتا ہے. تو جب وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 70 سے 80 تک صحیح ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ 20 سے 30% تو رانگ بھی ہوتا ہے, مظلوم رہ سکتے ہیں بیچ میں. تو اس لیے اس پر ٹوٹلی اعتماد تو نہیں کیا جا سکتا. جیسا اس کیس میں بھی ہوا ہے کہ اس شخص نے کہا جی میری تو رضامندی نہیں تھی, میں تو ٹیسٹ دینا ہی نہیں چاہتا تھا, میرا انہوں نے جان بوجھ کے ٹیسٹ لے لیا. اور اس ٹیسٹ میں زبردستی اگر کوئی چور ماہر ہو یہ بھی بچ سکتا ہے, یعنی کہ باقاعدہ اس کے اوپر ریسرچز ہوتی ہیں کہ ان کو ٹرک کیا جا سکتا ہے یا نہیں, یعنی آلے کو ٹرک کر سکتے ہیں. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. پاکستان میں ایک مشہور ڈاکو پکڑا گیا جس کے متعدد کیسز تھے. جی, پولیس نے بڑی محنت کے بعد پکڑا اور اس پر آپ نے ٹارچر کے تمام ذرائع استعمال کیے, وہ ایک چوری ایک ڈاکہ بھی نہیں مانا. ٹھیک ہے, تنگ آ گیا انویسٹیگیٹر جو ہے. بالآخر اس نے انویسٹیگیٹر سے کہا کہ سر مجھے پانی تو پلا دیں. ٹھیک ہے, پانی کا گلاس منگوایا, پانی پیا. اس کے بعد نے کہا اگر اب آپ مجھ سے یہ اقرار کروا لیں کہ میں نے ابھی پانی آپ کے ہاتھ سے لے کر پیا ہے تو میں باقی بھی مان جاؤں گا. واہ کیا بات, اس بات پر آ کر تو ایسا بیچارہ پاؤں پٹکتا پٹکتا باہر چلا گیا.
تو اگر کوئی ایسا فنی ماہر ہو تو وہ آپ کے تمام تجربات کو، مشینوں کو، جدید ٹیسٹوں کو ناکام قرار دے دے گا. یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی بہت عادی شخص ہے، اس کو فرق نہیں پڑتا جھوٹ بول فرق رہا ہے نہیں سچ بول رہا پڑتا. ہے. دوسرا اس کے مقابلے میں کوئی انوسینٹ آدمی جو بے گناہ ہے، اس کو آپ نے آلات لگا دی، وہ نروس ہو جائے ان حالات وہ نروس ہو جائے گا، وہ پڑپڑانے لگ جائے گا. اس کی مثال بھی میں دیتا ہوں. ہمارے مدرسے میں نا بچوں کے جوتے بہت چوری ہوتے تھے. مسجد میں نماز کے ٹائم پر نا اکثر چوری ہو جاتے تھے، پکڑا نہیں جاتا. تو اس وقت کیمرے بھی نہیں تھے، 2003-04 کی بات ہے. جی. تو ہم نے ایک بندہ آنا اندھیرے کمرے میں بٹھایا، کھڑکی کھول کے کہ چیک کرو. بالآخر ایک دن نا چھوٹے چھوٹے 2 بچے چور پکڑے گئے. انہوں نے تھیلا بھرا ہوا تھا جوتوں کا، لے کے جا رہے تھے، پکڑے گئے. اب وہ مان نہیں رہے، جوتوں والے تھیلے ان سے برآمد ہوئے، مان نہیں رہے. اچھا، یعنی مال ان سے برآمد ہونے کے باوجود. تو قاری صاحب نے ایک نفسیاتی نا ان پر اٹیک کیا. کمپیوٹر نیا نیا اس وقت آیا تھا، ابھی تھوڑا سا استعمال تھا اس کا. تو LCD پڑی تھی. کہتے لاؤ میں تو باہر تو مشینری لے کے آیا، وہ اتنے ہاتھ رہا تو چور سارا کوئی دس دینا. بچوں کو پکڑ کے اندر لے کے آیا. اب وہ دونوں ادھر زور لگا کے آگے قدم نہیں اٹھا رہے، قریب نہیں جا رہے. ہاتھ رکھنا تو دور کے بعد وہ چیخیں مار کے رونے لگ گئے اور سب کچھ مانے، جو نہیں کیا تو وہ بھی مان گئے. صحیح. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس ٹیسٹ میں کوئی بے گناہ ہو اور وہ سارا کچھ ہی مان جائے. صحیح. اور جو عادی مجرم ہو وہ کچھ بھی نہ مانے. بالکل ٹھیک. تو اس لیے ان ٹیسٹوں سے تھوڑی بہت ہیلپ لینا تو جائز ہے، درست ہے. بالکل ٹھیک. لیکن ٹوٹلی ان کی بنیاد پر فیصلہ کرنا وہ شریعت کے تقاضوں کے منافی. یعنی جیسے قرائن ہوتے ہیں، قرائن میں ان کو شامل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو بنیادی طور پر یہ نہیں بنایا جا سکتا. ہم اپنے نیکسٹ کویسچن کی طرف چلتے ہیں. ہمارے یوٹیوب پہ بھی چاہنے والوں نے کچھ سوالات کیے ہیں. ایک تو لے پالک کی بات ہم کر رہے تھے مفتی عبدالولی صاحب، کہ لے کر پالنا کیسا ہے اور وہ جائز نہیں ہے شرعی. اس کی جو ایک ویور نے یہ سوال کیا ہے، مثال کے طور پر میرا ایک بھائی ہے، ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، کیا میں اس کو بچپن میں بیٹی یا بیٹا دے سکتا ہوں؟ یہ کوئی گناہ یا شرک تو نہیں ہے؟ یعنی اس صورت میں تو وہ دے سکتے ہیں کہ چلو چاچا ہے یا تایا ہے، اور یہ ان کے دل بہلانے کے لیے، ان کی تھوڑی بہت خدمت کرنے کے لیے اولاد کی صورت میں ان کے پاس یہ رہیں گے تو وہ خوش ہوں گے، تو بلا شبہ ٹھیک ہے. لیکن ان کو نام دینا اور اسی طرح اس کو بیٹے کے طور پر رکھنا، بیٹی کے طور پر رکھنا، اور پھر سارے جو مسائل ہیں میراث وغیرہ کے، اس طریقے پر اس کو رکھنا جائز نہیں ہے. کہ یہ بندہ کیا کر لیتا ہے، اپنی میراث سے اس کو محروم کر لیتا ہے، کہتی ہے تو میری بیٹی ہے ہی نہیں، اس کی بیٹی ہے. نہیں، یہ نہیں. اس سے جڑے ہوئے 2-3 سوالات میرے ذہن میں آ رہے ہیں، میں پوچھتا ہوں. ایک کالر لے لیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ویلکم جی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سوال کیجئے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ یہ میں انتظار طرف سے یہ سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میں نے اس حدیث میں پڑھا تھا کہ جو قبر میں ہے وہ 3 سوال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایک اور حدیث میں پڑھا تھا کہ جب مردہ کو دفن کر دیا جائے تو اس کی قبر کے پاس اتنی دیر بیٹھو جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کی کھال اتار کر گوشت کیا جاتا ہے. تو یہ بہت لمبا وقت بنتا ہے. تو سوال تو 3 ہیں، لیکن اتنی دیر کے لیے کیوں کہا گیا ہے؟ حالانکہ یہ بھی حدیث میں شاید شامل ہے کہ اس کے سوال جواب ہو رہے ہوتے ہیں. سوال جواب تو 3 ہی ہیں. تو یہ رہنمائی کرتے ہیں تھوڑی سی. جی، آپ کا سوال آ گیا ہے. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے مفتی محمد اجمل بٹی صاحب. فرمائیے گا، یہ جو اونٹ والی بات ہے کہ اتنی دیر بیٹھنا چاہیے قبر کے پاس، یہ کیا ہے؟ پہلی بات ان کی درست ہے، جو صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ میں اور دیگر حدیث کی کتابوں میں ہے کہ سوال 3 ہی ہوں گے. ٹھیک ہے. کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا رسول کون ہے، تمہارا دین کیا تھا. اللہ اکبر. اور یہ جو اونٹ ذبح کرنے والی بات ہے، یہ ایک صحابی نے اپنے خاندان والوں کو وصیت کی تھی. اچھا. کہ میری قبر پر اتنی دیر کھڑے رہنا جتنی دیر تک اونٹ کو ذبح کر کے گوشت وغیرہ بانٹا جاتا ہے، تاکہ میں تم سے تھوڑا انس حاصل کر لوں، کیونکہ قبر میں اکیلا ہوں. نیا میں قبر میں گیا ہوں. یہ صحابی رسول کی خواہش تھی. صحیح. تمام صحابہ کا یہ فعل نہیں ہے، اللہ کے نبی کا حکم نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو یہ ہے کہ اپنے بھائی کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو. بالکل ٹھیک ہے. اور دعا کر کے چلے جاؤ. صحیح. اب وہ اس کا اور اس کے اعمال کا معاملہ ہے. اگر اچھے عمل ہیں تو پھر ستے خیراں، جی. اور اگر اس کے اعمال ہی برے تھے تو پھر 3 سوال کیا، وہ پہلے سوال میں فیل ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. تو پھر تو اس کے بعد حالات بڑے خطرناک ہیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ رحم فرما دے. جزاک اللہ خیر. جی، ایک وہ لے پالک کے حوالے سے کہ جو لے پالک بچے ہوتے ہیں، اچھا ان کا آپ نے فرمایا، میں چاہ سکتا تھوڑی اور تفصیل اس حوالے سے آ جائے کہ لے پالک کا نام جو ہے
وہ ظاہر ہے کہ اس کے حقیقی باپ کے اوپر ہی ہونا چاہیے. کوئی بچہ اللہ نہ کرے ہسپتال کے کنارے کہیں پڑا مل گیا ہے, مسجد کے پاس کہیں پڑا مل گیا ہے, اس کو لے کے پال لیا, باپ کا پتہ ہی نہیں ہے, اس کی صورت کیا ہوگی؟ قرآن مجید میں اس کی وضاحت آئی ہے ادعوہم لآبائہم. ٹھیک ہے. اور اگر تمہیں ان کے والد کا نہیں پتہ, ہاں جی, باپ کا نہیں پتہ, تو وہ تمہارے بھائی ہیں. اچھا, پھر اس کی صورت کیا ہوگی؟ اس بچے کو اٹھایا جائے گا باقاعدہ حکومتی ذمہ داری میں, یا ایک معتبر شخص اپنے ذمے میں لے گا, اور سرپرست کے طور پر وہ شخص اپنا نام لکھوا سکتا ہے. سرپرست کے طور پر بے فام میں بھی گارڈین کا خانہ ہوتا ہے نا. جی 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 جی, وہاں پر تو سرپرست کے طور پر وہ نام لکھے گا, یہ اس کا سرپرست ہے. ٹھیک ہے. باپ کون ہے کون نہیں ہے اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا مفتی محمد اجمل بٹ صاحب, اسی حوالے سے ایک اور سوال ہے, لیکن پہلے ایک کالر لے لیتے ہیں پھر یہ سوال کرتے ہیں ہم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ویلکم جی, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ ایک بندہ ہے ہمارے علاقے میں جو بندہ سے بھی پڑھا جائے, حافظ قرآن بھی ہے اور نماز بھی پڑھا. وہ کہتا ہے کہ اگر کسی گھر میں جن کا آفے وغیرہ ہو تو میں وہاں سے جنوں کو لے کے جا سکتا ہوں راضی خوشی خوشی. کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی جنوں کو اپنے پاس قابو کر لے, اور یہ بندے کا دعویٰ جو ہے وہ کیا سچ ہو سکتا ہے؟ معذرت سمجھ آئی کس کو قابو کر لے؟ جن کو قابو کر لے. اچھا, کسی کا دعویٰ ہے کہ وہ جن قابو کر لیتا ہے, تو یہ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی یہ پوچھنا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ جن کو قابو کر سکتے ہیں. اگر کسی گھر میں رہتا ہو کوئی جن وغیرہ, یا کوئی ایسا اچھا ہو یا برا ہو کوئی. جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ آپ کے سوال کا. مفتی عبدالولی خان صاحب فرمائیے گا. اکثر اس طرح کے دعوے جو لوگ کرتے ہیں نا, جی, کہ ہمارے پاس جنات ہیں, ہم نے ان کو قابو کیا ہوا ہے اور ہم ان سے کام لیتے ہیں, یہ اکثر جھوٹے ہوتے ہیں. نہ انہوں نے جنات کو قابو کیا ہوتا ہے, نہ جنات ان کے قابو میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. جنات جو ہے ان لوگوں کے قابو میں آتے ہیں جو جنات کی بات مانتے ہیں. یہ وہ جنات کے تابع بن جاتے ہیں, شیاطین کے تابع بن جاتے ہیں, اور ان سے وہ شرک اور کفر اور بدعات یہ کام کرواتے ہیں. پھر وہ جنات بھی ان کے لیے تھوڑا بہت کام کر جاتے ہیں, لیکن یہ کیا وہ میرے قابو میں ہے؟ حتی یقول انما نحن فتنۃ فلا تکفر, یہ وہی ولی ہے نا. ہاں جی. تو اس صورت میں یہ جو دعوے کرتے ہیں یہ سراسر جھوٹ ہے, غلط ہے, اور ایسے لوگوں پر اعتماد کرنا درست نہیں ہے. یعنی جو قابو میں کر لیتا ہے بیسیکلی وہ شیطان جنوں کو قابو کرتا ہے, اور وہ جادوگر ہے, تو اس سے بچنا چاہیے. اور اگر ویسے کوئی جادوگر نہیں ہے کہتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے. اچھا, اللہ پاک کے حوالے سے فرمائیے. بالکل فرمائیے. میرا ایک ذاتی تجربہ ہے. ماشاءاللہ. ایک شخص کو ہم ملے باقاعدہ, جی, ایک مریض کے سلسلے میں ہمیں پتہ چلا تھا کہ وہ دم کرتا ہے. جی, تو ہم دم کروانے کی غرض سے اس کے پاس گئے. جی, وہ شخص آ کر بیٹھا, اس نے کہا جی آپ کو کیا پرابلم ہے؟ مریض کا بتایا گیا, جی مریض کو یہ مسئلہ ہے. جی, وہ ایک دم مراقبے میں چلا گیا. اچھا. اور اپنے ہاتھ میں ایک اس نے پیپر پکڑا اور اس کے اوپر انگلی سے ایسے ایسے لکھنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. تھوڑی دیر کے بعد مراقبے سے اٹھا اور کہتا ہے یہ پڑھ لیں جی, آپ کی یہ مرض ہے. اچھا. ہم نے کہا یہ بھائی ہمیں تو یہ نہیں پڑھا جا رہا, کیا لکھا ہے؟ کہتا ہے جی آپ کے مریض کو فلاں سال فلاں جگہ پر ایکسیڈنٹ ہوا تھا. اچھا. مریض کے 2 بیٹے شادی شدہ ہیں, بیٹیاں فلاں ہیں, بیٹے فلاں ہیں, بیٹے کا کاروبار یہ ہے, بیٹی کا یہ ہے, فلاں. اتنی انفارمیشن کہ ہم ساتھ جو گئے تھے ان کو بھی نہیں تھی. سبحان اللہ. یہ تو حقیقت ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. ٹھیک ہے. ہم نے اس کو پوچھا کہ بھائی کیسے؟ اس نے کہا جی میں تقریباً 18 سال گندگی کے ڈھیر پر رہا ہوں, اللہ, غلاظت کی ندیوں میں غوطے کھاتا رہا ہوں, گندے نالیوں میں گرا رہا ہوں, لا حول ولا قوت. تب جا کر یہ جن میرا کہنا ماننا شروع ہوا ہے. تو شیخ صاحب جو کہہ رہے تھے نا کہ یہ ان کی باتیں مانتے ہیں, غلاظت میں جب ڈوب جاتے ہیں تو پھر گندے شیاطین ان کا کہنا مانتے ہیں اور ان کو سپورٹ کرتے ہیں تاکہ یہ اپنے جیسے گندے اور معاشرے میں پیدا کریں. یہ تائبین نے جو جادوگر توبہ کر چکے ہیں انہوں نے اس طرح کی کہانیاں ہاں بہت جی, بتائی تو ہیں. اس لیے ایسے لوگوں کے پاس جانے سے بھی توبہ کرنی چاہیے اور ایسے لوگوں کو پروموٹ کرنے سے بھی توبہ کرنی چاہیے. تو اگر کسی کے گھر میں جن کا, سائے کا, شیاطین کا بسیرا ہو, کچھ شک گزرے, سورہ بقرہ کی تلاوت کریں.
सुभान अल्लाह। आखिरी सूरतों की तिलावत करें, अपने ऊपर दम करें, इंशाल्लाह मरीज ठीक हो जाए। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, जो ले पालक है बच्चा, उसके हवाले से मैं आपसे ख़ास तौर पे पूछना चाह रहा था कि उसको मतलब साइकोलॉजिकली कई मरतबा ऐसे होता है कि हम बताते नहीं, छुपाते हैं तुम्हारा हकीकी बाप कौन है। हाँ। कौन सी बताना तो चाहिए, लेकिन मैं आपसे ख़ास तौर पे पूछना चाह रहा हूँ कि उसका क्या मुनासिब तरीक़ा हो, कौन सी उम्र ठीक हो कि उसको बताया जाए, यानी कि बिल्कुल इब्तिदा में बता देना या थोड़ा वक्त लेके बताना या बुलूगत का इंतज़ार करना। ये बहुत सारे लोगों के मसाइल हैं कि मैं बताना चाहता हूँ, शरीयत में बताना है, लेकिन मैं कब बताऊँ, तो ये रहनुमाई कीजिएगा। उसके बताने की बेहतरीन उम्र वही है जब बच्चा समझदार हो जाए, जब वो सारी चीज़ें समझने लग जाए। ठीक। जब वो देखता है कि मैं एक घर में पल रहा हूँ, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, लेकिन एक माँ और बाप और भी आते हैं जो मुझे बड़ा प्यार करते हैं, तो वो उसको भी क्यूरियस होता है कि ये कौन है ये, तो उसको प्यार से बता देना चाहिए। सही है। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके उसको ज़हनी तौर पर तैयार करना चाहिए, बजाय इसके कि वो बालग हो और एकदम आप एटमी धमाका करें कि तेरे वालिदैन तो वो थे। तो ये गलत है। तो उसको जब वो समझदार हो जाए, जब उसका स्कूल में नाम लिखवाने लगे हैं, उसके असली बाप के साथ लिखवाएं, ताकि वो, मेरे पास एक केस ऐसा भी आया कि बच्चे का 9th का दाखिला जाना था। ठीक है। तो अब वो स्कूल वालों ने नाम पूछा, अभी तक उसके नाम ले पालक के ही चल रहा था, अच्छा, जो गार्डियन बना हुआ था। जी। अब 9th का जब जाना गवर्नमेंट का दाखिला, तो वहाँ पर उन्होंने पूछा लाओ भाई कार्ड लाओ या वालिद का कार्ड लाओ। तो अब वो आपने वो सरपरस्त से कार्ड मांगे, तो वो कहेंगे नहीं तुम्हारे वालिद फलां है। बच्चा तो जनाब अड़ गया, उसने कहा मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा, मैं स्कूल छोड़ दूंगा, लेकिन मैं वालिद का नाम नहीं बदलूंगा। अल्लाह। अब ये बच्चे की जिद है और बेल आखिर वो स्कूल छोड़ गया, उसने आगे नहीं पढ़ा, उसने कहा मुझे पढ़ाई मंजूर नहीं है, आप मेरा बाप चेंज कर रहे। तो इन मसाइल से बचने के लिए बच्चों को इब्तदा में ही थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके बताना चाहिए, ताकि उनको अवेयरनेस हो। और जो अच्छी मिसालें हमारे माशरे में कुछ ऐसे लोगों की मैंने देखी हैं कि वो पहले से बताते हैं ये बड़े बाबा हैं या ये छोटे बाबा हैं, तो वो आते जाते वो ज़हन में होता है कहीं ना कहीं ये भी बाबा हैं। मिलते जुलते रहे ना, तो फिर मसले नहीं होते। बिल्कुल ठीक है। बाद दफा वो दूसरे असली वालिदैन को मिलने ही नहीं देते कि इसको पता चलेगा तो फिर ये मसले करेगा, तो ये हमारे पास रहेगा नहीं, तो फिर ये वहाँ पर मसाइल ज़्यादा होते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। कॉलर लेते हैं एक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? मुफ्तियान करम से ये मेरा सवाल है कि हम समझ मंडी में काम करते हैं आड़त का, और एक उलमा ने हमें बताया है कि आप दोनों साइडों पर कमीशन नहीं ले सकते। दोनों साइडों से कमीशन नहीं ले सकते, ठीक है। आप एक उससे कमीशन ले सकते हैं जिसका काम करते हैं आप नुमाइंदे हैं, ठीक है। आया हमारा दोनों साइड पर कमीशन लेना जायज है? जिसका काम करते खरीदार का, उससे हम कमीशन ले सकते हैं, और जो खरीदार है उससे नहीं ले सकते क्योंकि हम काम नहीं करते। जी शुक्रिया, आपका सवाल आ गया। मुफ्ती इकराम से पूछते हैं। जी मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब बताएंगे। जी मैं तो आप दोनों के दरमियान ही हूँ, आप माशाल्लाह दोनों साहिब फजल हैं, साहिब इल्म हैं, तो फरमाइए मुफ्ती अब्दुल बरी साहब। जो उन्होंने बताया और आलिम साहब ने उनकी रहनुमाई की है कि कमीशन तो उसी से आप लेंगे जिसके लिए आप काम करते हैं, तो यही बात दुरुस्त मालूम होती है। और अगर ये ऐसे है कि इनके लिए भी काम करता है, यानी इस ख़रीदार ने उनको कहा कि यार हमारे लिए ना कोई इस तरह फल सब्ज़ी कोई ऐसी चीज़ें मुहैया किए करो, तो हम आपके साथ ताउन करेंगे, इस तरफ से भी ये क्या है दलाल या एजेंट बन रहा है, उस तरफ से भी, फिर दोनों तरफ से वो ले सकता है। ठीक है, ठीक है। ये तो बात मशहूर है ना, प्रॉपर्टी की जो कमीशन एग्जैक्टली मैं वही बात करने लगा था। कस्टमर से भी लेते हैं, और जो दोनों कस्टमर ही होते हैं, एक को चीज़ बेचनी है दूसरे को खरीदनी है, उन्होंने दफ्तर बनाया हुआ, दोनों ही राब्ता करते हैं, एक को वो गाहक ढूंढ कर देते हैं और दूसरे को परचेज करके पैसे देते हैं, तो दोनों तरफ से फिर वो ले सकते हैं। मेहनत दोनों के लिए की है, यानी ये जो और अगर वो एक के लिए मेहनत करे, दूसरे का उसके साथ तल्लुक ही कोई नहीं है, तो फिर उससे कमीशन नहीं लेंगे, उससे कमीशन नहीं लेनी चाहिए। यानी ये जो बात मशहूर है कि दोनों तरफ से कमीशन हराम है, और ये ऐसे ही जो देने वाला है ना, ये बात दुरुस्त नहीं। अच्छा माशाल्लाह, जो कमीशन देनी पड़े। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला जी रिज़्क़ हलाल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में रास्ते बहुत हैं, हलाल की तरफ अगर आदमी जाना चाहे तो, हराम से बचना चाहे तो। अच्छा जी, क्या हम अपने कमरे में, ड्राइंग रूम में जानवरों वगैरह या परिंदों जैसे घोड़े, शेर वगैरह या हिरन, उकाब वगैरह जैसे मुजस्समे लगा सकते हैं सिर्फ सजावट की मकसद से? सुभान अल्लाह, ये कौन सा जी मुफ्ती अब्दुल बरी साहब फरमाइए। मुख्तसरन हम ये बता दें कि नहीं, बिल्कुल ये नहीं लगा सकते। अच्छा, सजावट ऐसी चीज़ों से जो कि ज़ीरूह है, और उनकी तस्वीरें बनाना जायज़ नहीं है, उनके मुजस्समे बनाना जायज़ नहीं है,
تو پھر ان کو سجاوٹ کے طور پر رکھنا کیسے جائز ہے؟ یہاں پر اس نے تلاوت کرنی ہے، یہاں پر اس نے نماز پڑھنی ہے، اور اس کمرے کے اندر وہ بیٹھ کے یعنی سجاوٹ کے لیے ایسی چیزیں رکھ رہا ہے جو کہ شرعاً ناجائز ہے، قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں ایک درخت کی تصویر اس نے بنائی ہوئی ہے یا درخت کی شکل بنا کے وہ خوبصورت پھول لگا لے، خوبصورت پھول ہیں، ایسے یہ ٹھیک ہے، لیکن جاندار ذی روح اشیاء کی تصویر یا مجسمہ بنا کے رکھنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ یہ بہت ٹرینڈ ہے آج کل، ہاں یعنی جی، کہ بہت یہ اچھے مہنگے ٹرینڈ ہے، مہنگے اور قسم کے وہ ملتے ہیں لعن چھوٹے اللہ چھوٹے۔ مصوری، ٹرینڈ جو ہے اللہ تعالیٰ رحم اللہ کی لعنت ایسے مجسمہ سازوں پہ ہے اور ایسے مجسمہ سازوں کو تقویت دینے والوں پہ ہے، جو ایسے کرتے ہیں ان کو تقویت ہی دے رہے ہیں۔ صحیح۔ ہاں جی، تو نہیں ہے جائز۔ اچھا یہ مجسمہ کے ساتھ فوٹو کا بھی یہی حکم ہے جو لٹکا دی جائے دیواروں پہ؟ دیکھو تصویر کی کئی صورتیں ہوتی ہیں نا، ایک تصویر نافع ہے، تصویر نافع کا مطلب یعنی جیسے دادا جی کی تصویر لگائی ہوئی فار اس ایگزامپل، میں کوئی فائدہ ہے نہیں۔ اچھا جب فائدہ نہیں ہے تو بندہ کیوں رکھے؟ جائز نہیں ہے۔ جو اخباری ہے، یعنی کوئی خبر ہے، کوئی سیکیورٹی کی بنیاد پہ ہے، شناختی کارڈ، پاسپورٹ وغیرہ، اس طرح کی تصویریں یہ تو بالکل درست ہے اور جائز ہے۔ یا تعلیمی تصویریں ہیں، سائنسی، طبی، ڈاکٹری وغیرہ کی تصویریں، یعنی جس تصویر کا بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے، ہاں جس کا کوئی فائدہ ہے وہ تصویر کھینچنا رکھنا وہ تو جائز، اور ایسی یادگاری تصاویر جو ہے نا اس سے اجتناب ہی لازم ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں ناظرین، ہم رہنمائی اپنے مفتیان کرام سے لے رہے ہیں، یقیناً آپ کے سوالات بھی شامل ہو رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق بھی دے۔ یہاں بھی ہمارا چھوٹا سا وقفہ ہے، اس کے بعد پھر سے حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ویلکم بیک ناظرین، مفتیان کرام سے سوالات اپنے جاری رکھتے ہیں، شرعی رہنمائی دے رہے ہیں مفتی محمد اجمل بٹی صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ وطر کے بارے میں آتا ہے نا حدیث میں کہ یہ 1 پڑھ سکتے ہیں، 3 پڑھ سکتے ہیں، 7 پڑھ سکتے ہیں، 9 پڑھ سکتے ہیں، تو یہ کیا طریقہ ہے اس کا؟ تفصیل کے ساتھ پوچھ رہے ہیں کہ بتائیے کہ کیسے ہم یہ زیادہ تعداد والے وطر پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق یہ جو رات کی نماز ہے نا، جس کو آپ وطر کہہ لیں، جی، تہجد کہہ لیں، قیام اللیل کہہ لیں، تراویح کہہ لیں، اس کو پڑھنے کا افضل ترین طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صلاۃ اللیل مثنی مثنی، 2 رکعت کر کے پڑھتے رہو۔ ٹھیک ہے۔ اور فرمایا جب کسی کو یہ ڈر ہو کہ اب صبح ہونے والی ہے، اذان ہونے لگی ہے، وطر میرا رہ جائے گا، تو پھر 1 رکعت پڑھ لے، اس کی ساری نماز طاق ہو جائے گی۔ ٹھیک۔ تو اس نے 5 پڑھنے ہیں، 7 پڑھنے ہیں، 9 پڑھنے ہیں، 11 پڑھنے ہیں، پڑھتا رہے 2 رکعت کر کے، 2 رکعت اینڈ پر جا کر 1 رکعت پڑھ لے۔ یہ سب سے افضل ترین طریقہ ہے۔ صحیح۔ اور اگر 3 رکعت پڑھے گا تو اس کے 2 طریقے ہیں، ایک تو یہی کہ 2 رکعت پڑھ لے علیحدہ، ٹھیک۔ 1 رکعت پھر اٹھ کر علیحدہ پڑھ لے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو مغرب کی نماز ہے اسی طرح 3 رکعتیں پڑھے کٹھی، لیکن درمیان والا تشہد نہیں بیٹھے، ٹھیک ہے۔ دوسری رکعت کے بعد تشہد بیٹھے بغیر اٹھ جائے، اور 3 رکعتیں پڑھنے کے بعد ہی تشہد بیٹھے اور سلام پھیر دے۔ یہ 3 ہے۔ اور 5 اور 7 اور 9 کا طریقہ بھی یہی ہے کہ وہ 2 رکعت پڑھ لے اور اینڈ پر 1 رکعت پڑھ لے، ٹھیک۔ یا پھر مسلسل پڑھتا جائے، 5ویں رکعت پر جا کر، 7ویں رکعت پر جا کر، 9ویں رکعت پر جا کر ایک ہی تشہد کرے اور سلام پھیر دے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا ہمارے جی، میں آپ ہی کی طرف آ رہا ہوں، تھوڑا سوال میں اور بھی اس میں ایڈ کر دوں، آپ فرمائیے گا کہ ہمارے ہاں مشہور جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے جاتے ہیں 2 رکعتیں، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا ہے، اور پھر اینڈ پہ کہتے ہیں جی یہ وطر پڑھنے لگے ہیں، باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ جی اب وطر پڑھنے لگے ہیں۔ تو جو پہلے پڑھا تھا وہ کیا تھا اگر سارا وطر ہی تھا؟ فرمائیے گا یہ کیا ہے؟ ہاں، یہ بات آپ کی درست ہے، ساری جو نماز ہے یہ وطر ہے، اس کو آپ وطر کہیں، تہجد کہیں، قیام اللیل، صلاۃ اللیل، وہی کی نماز ہے۔ صحیح۔ تو آخر میں جو ہے نا 9 رکعت، جیسا کہ شیخ صاحب نے فرمایا، 9 رکعت کے بارے میں یہ آیا ہے کہ وہ 8ویں رکعت پر بیٹھے گا، یعنی ایک ہی سلام کے ساتھ اگر پڑھنے ہیں
تو یعنی تشہد بیچ میں جو تشہد اول جو ہوتا ہے وہ بھی نہیں کہیں پہ کرنا، نہیں، مسلسل پڑھتے جانا. 8-9 رکعت پڑھے یا 7 پڑھے تو پھر سیکنڈ لاسٹ پہ تشہد پڑھنے کی صورت بھی موجود ہے. یہ 9 رکعت پڑھنے کی صورت میں تو یہ ہے. باقی 7 رکعت 5 رکعت ان کے بارے میں وہی ہے جو کہ شیخ صاحب نے فرمایا کہ آخر میں بیٹھنا ہے، آخر میں ایک ہی مرتبہ بیٹھنا ہے. یعنی اگر 9 پڑھیں گے تو 2 مرتبہ بیٹھیں گے، 2 مرتبہ. اور اگر اس سے کم پڑھتے ہیں جتنے بھی 7 یا اس سے کم ہیں تو وہ ہم جو ہے نا اس سے پہلے کسی جگہ پہ بیٹھنا نہیں ہے بلکہ مسلسل پڑھتے جانا. کہ آپ یہ بتائیے کہ مکان کی رجسٹری رکھوا کر قرض لیا جاتا ہے. مفتیان کرام جو بھی، میں تو آپ دونوں کے سے مستفید ہونا چاہتا ہوں. مفتی عبدالولی صاحب آپ فرمائیے کہ رجسٹری رکھوا کے ہم قرض لے لیتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جائز ہے. اچھا، یہ اس کی صورت کیا ہے؟ یعنی رجسٹری رکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اعتماد کے لیے، سیکیورٹی کے لیے، بطور ضمانت اس بندے کے پاس یہ رکھتے ہیں اور قرض لے لیتے ہیں اس سے. تو یہ صحیح ہے، یہ گروی ہے، یعنی یہ گروی ہے، یہ گروی کی شکل ہے حقیقی والی. ہاں جی، جائز والی. جائز والی. ٹھیک ہے. اور نجائز والی یہ ہے جی کہ آپ اس کی رجسٹری بھی لے لیں اور مکان بھی قبضے میں کر لیں، زمین بھی قبضے میں لے لیں اور اس سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیں، یا اس کو رینٹ پہ دے دیں یا خود اس میں رہائش رکھ لیں. شروع کر لیں. ٹھیک، دونوں صورتوں میں اس سے فائدہ جو اٹھائیں گے وہ سود ہوگا. یا پھر ہلا کر کے تھوڑا سا. جی، اگر آپ اس کا رینٹ اس کے مالک کو ہی دے دیں جتنا مارکیٹ میں ہے، کم نہیں، ٹھیک ہے، تو پھر جائز ہے کہ آپ انہیں اس کو 5 لاکھ روپے کا قرضہ دیا ہے اور آپ اس کا 25-30 ہزار روپے ماہانہ کا رینٹ اس میں سے مائنس کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. جس دن اس کے پیسے پورے ہو جائیں اس کا مکان اس کو واپس دے دیں تو یہ جائز صورت ہے. اور اگر آپ کہیں کہ نہیں جی آپ کو مکان 5 لاکھ دیا ہے، آپ نے مکان ہمیں گروی دے دیا ہے، اب جب تک آپ 5 لاکھ نہیں دو گے یہ مکان ہمارا ہے، یہ زمین ہماری ہے، تو جب تک آپ اس کو استعمال کریں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے، وہ سود ہوگا. جزاک اللہ خیر. اچھا، بعض لوگ ایک اور حیلہ بھی کرتے ہیں. جی، وہ یہ ہے کہ اس علاقے میں مکان کا کرایہ ہے 20,000. جی، یہ کیا کرتے ہیں، اس کرایہ طے کر لیتے ہیں 5,000 کہ ماہانہ طور پر ہم آپ کو 5,000 روپے کرایہ دیں گے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ حیلہ ہی ہے نا، حیلہ. اصل جو کرایہ وہ دے دو. ہاں جی. اسی طرح یہ جو دکانیں کرائے پر لیتے ہیں اس میں بھی یہی چلتا ہے جی، کہ دکان کا کرایہ مارکیٹ میں ہے 50,000. صحیح. وہ کہتے ہیں جی آپ ہم سے ایڈوانس لے لیں 10 لاکھ، اچھا، 20 لاکھ اور کرایہ کم کر دیں. تو یہ بھی وہی سود کی شکل ہی اچھا، ہے. یہ اسی کی شکل ہے. اسی کی شکل ہے کہ آپ نے جو ایڈوانس دیا ہے وہ تو آپ نے واپس لینا ہے اور اسی پر منافع کی صورت میں آپ ان سے کرایہ کم کرا رہے ہیں. تو اسی اپنے پیسے پر جو آپ فائدہ ان سے لیں گے وہ سود ہو جائے گا. ویسے تو بینک والے بھی کہتے ہیں کہ رجسٹری دے دیں اور آپ اپنا قرض لے لیں. اللہ تعالیٰ بچائے ان سے. بالآخر نہ وہ چیز بچتی ہے اور نہ ہی ان کی رجسٹری بچتی، سب کوئی غلط ہو جاتا ہے. اللہ المستعان. وہ جائز بھی نہیں ہے. بالکل. جزاک اللہ خیر. کیونکہ ان کے معاملات سارے عموماً سود پہ مبنی ہوتے ہیں اور بڑی سخت شرائط ہوتی ہیں جو انسان پڑھتا نہیں ہے سائن کر دیتا ہے اور پڑھتا اس دن ہے جس دن پھنستا ہے. جب وہ کہتے ہیں نا کہ جناب آپ کا مکان، آپ کا یہ پلاٹ، آپ کی یہ گاڑی ساری واپس آنے جا رہی ہے کیونکہ آپ کی قسطیں شارٹ ہو گئی، تو وہ کہے گا بھائی یہ کہاں لکھا ہوگا، تو یہ دیکھیں موٹا دستہ لگائیں اور پڑھیں گے یہ لکھا ہوا یہاں پر سائن کیا. اللہ المستعان. اللہ المستعان. غیر مسلموں کا تہوار ہے، تو اس تہوار میں انہوں نے کچھ پکایا ہے تو وہ ہمیں بطور گفٹ ہدیہ دے دیتے ہیں، یا ہم ان کے ساتھ کہیں بیٹھے ہیں، ساتھ رہتے ہیں تو شامل ہو گئے. اس کا کیا حکم ہے؟ اگر ان کا تہوار نارمل ہے، جی، گرمی کے موسم میں کوئی تہوار ہے، سردیوں کے موسم میں اس کی مناسبت سے کوئی تہوار ہے، کوئی ان کے سمپل سا کوئی تہوار ہے، اس میں ان کا کھانا ہے تو وہ مسلمانوں کے لیے کھانا جائز ہے. اور اگر مسلمان ان کو ان کی خوشی کے موقع پر کوئی گفٹ دیتے ہیں ہمدردی کے طور پر، تعاون کے طور پر، محبت کے اظہار کے لیے، تو بھی جائز ہے. لیکن اگر ان کا مخصوص عقیدے کے مسئلے پر تہوار ہو جیسا کہ ابھی آ رہا ہے جی، تو اس تہوار میں چونکہ ان کے پیچھے ایک آئیڈیالوجی ہے نا، اس کے پیچھے ایک خاص عقیدہ ہے کہ اللہ کے بیٹے کی پیدائش ہوئی نعوذ باللہ، تو اس کو تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں آپ تو ماشاءاللہ قاری ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا زمین پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، اس بات پر کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے. اللہ المستعان. تو اگر اس آئیڈیالوجی پر، اس عقیدے کی بنیاد پر کوئی عید منا رہا ہو تو پھر جو ان کے گھر کا کھانا کھائے گا، جو مٹھائی کھائے گا، تو اس کا مطلب اس نے عملی پریکٹیکل اس میں شرکت کی ہے. تو اس تہوار میں شرکت عظیم گناہ ہوگا، اس سے بچنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. جی، اسی طرح ایک اور سوال ہے
کہ آج کل زیور رکھ کر قرض دیے جاتے ہیں. کچھ ایسے ادارے کھلے ہیں جو زیور رکھتے ہیں اور قرض دے دیتے ہیں. مفتی عبدالولی صاحب آپ فرمائیے گا کہ کیا ان سے زیور رکھوا کر قرض لینا جائز ہے, اور کیا ان کو کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے اس قرض کا, اس زیور کا جو انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوتا ہے؟ اگر وہ زیور لے کے بطور اعتماد سیکیورٹی کی ضمانت کے اپنے پاس رکھتے ہیں, اس کو آگے استعمال نہیں کرتے اور ایک محفوظ جگہ میں لا کر میں اس کو رکھ کے رکھتے ہیں اعتماد کے لیے, تو پھر یہ کیسا قرض لینا دینا یہ جائز ہے, اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے. لیکن اگر وہ قرض دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں یہ سونا زیورات لے کے اس کا استعمال کر دیتے ہیں, کسی کو کرائے پہ دے دیتے ہیں کہ تھوڑے سے ٹائم کے لیے, یا فروخت کرتے ہیں اور اس کی جگہ ان کو دوسرا سونا جو ہے نا زیورات کے بجائے ایک جو دوسری شکل میں ہوتے ہیں وہ دے دیتے ہیں. ہاں جی, تو پھر یہ نہیں. جزاک اللہ خیر. جی یا یہ بھی ہے کہ زیور تو انہوں نے بطور گارنٹی رکھا ہے نا, جی 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 ضمانت کے طور پر لیے جی آپ ہمیں زیور جمع کرائیں اور پیسے لے لیں, صحیح, لیکن جب واپس کریں گے تو آپ اتنے زیادہ ہمیں دیں گے, تو پھر سود ہی ہے سیدھا سیدھا. بالکل ٹھیک. اور یا پھر وہ جو زیور آپ نے ان کے پاس رکھوایا, جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ وہ آگے بینک کو دے دیتے ہیں اور وہاں سے بھاری سود اٹھاتے ہیں منافع کے طور پر. آپ سے ان کا معاہدہ ہے کہ 2 سال تک آپ زیور ہم سے واپس نہیں لیں گے, انہوں نے وہ 2 سال کے لیے کسی بینک کو دے دیا اور بینک سے سود پر پیسہ اٹھایا اور اپنا فائدہ اٹھا رہے ہیں, تو وہ آپ سے سونے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, تو پھر بھی درست نہیں ہوگا. یعنی یہ بینکس جو ہیں یہ بھی اس زیور کا فائدہ اٹھاتے ہیں, ان کے پاس اتنا سونا ہے, چاہے وہ ایک بندہ آپ سے زیورات کی مد میں سینکڑوں تولے زیور اس کے پاس پڑا ہوا ہے, تو وہ رکھ کے کیا کرے گا, چاٹنا اس نے. وہ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں تو بزنس کرے گا, وہ بھی تو لالچ پر ہی بیٹھا ہے نا. اس سودی معاشرے میں کون اتنا ہمدرد ہے کہ جو آپ کا سونا لے کر اس کی حفاظت بھی کرے اور آپ کو قرضہ بھی دے؟ واہ, ایسا سادہ تھا معاشرہ یہ بھی نہیں بنا. یعنی اگر ہو ایسا, ہاں تو پھر تو کوئی اللہ نیک کو بندہ ہو جائے, بڑی بات. بالکل ایسے. جزاک اللہ خیر. جی اچھا, آج کل کچھ بچے ہیں, مطلب یہاں کچھ نوجوان ایسے ہیں جو سوشل میڈیا پہ اپنا کام کرتے ہیں, ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں, ان کو انفلوئنسرز کہتے ہیں اور اپنی زندگیوں کا وہ دکھاوا کرتے ہیں. کیا یہ اسی زمرے میں آتا ہے کہ وہ یعنی شو آف کرنے کے زمرے میں آتا ہے, یا یہ کسی نیک کام کی تبلیغ میں بھی اس کو لیا جا سکتا ہے کہ وہ ساتھ ساتھ نصیحتیں بھی کر رہا ہے, ساتھ ساتھ اپنا گھر بھی دکھا رہا ہے اور ساری چیزیں جو وہ کرتا ہے وہ دکھا رہا ہے؟ تو اس حوالے سے فرمائیے گا مفتی عبدالولی صاحب. جی, اکثر تو ان چیزوں کے اندر وہ سمعہ اور شہرت اور اپنے آپ کو دکھانا, دکھاوا, تصنع, یہ چیزیں باقاعدہ موجود ہوتی ہیں. وہ میک اپ شیک اپ کر کے ساری چیزیں کر کے گھر کی جو سیٹنگ ہے وہ سارا یعنی تبدیل کر کے پھر وہ دکھاتے ہیں کہ ہم ایسے رہتے ہیں, اس طرح منظم انداز میں رہتے ہیں, حالانکہ اس طرح وہ نہیں رہ رہے ہوتے. لابس ثوب زور والی بات ہو جاتی ہے, تو یہ تو نہیں جائز. ایک دوسری خرابی یہاں پر یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر کے تمام افراد کو دکھاتے ہیں, اپنی بیوی کو بھی دکھاتے ہیں, بہنوں کو, ماں کو, دیگر محارم کو, مستورات کو وہ دکھاتے ہیں. یہ بہت زیادہ عام ہو گیا ہے آج کل کے دور میں, یہ والی چیز تو بہت زیادہ ہے کہ گھر دکھانا, بیویاں دکھانا, اپنے بچے, سارا وہ تو یہ تو ایک نہایت نا بے شرمی اور بے-حیائی والی بات ہے کہ جس کو مستورات کہتے ہیں, ان مستورات کو آپ دکھا رہے ہیں. اور یہ نہیں کہ لوگوں نے دیکھ لیا اور بس ختم ہو گیا, نہیں, بلکہ یہ سالہ سال کے لیے آپ نے یوٹیوب پہ ان کی ویڈیوز چڑھا کے, یعنی این ممکن ہے کہ آپ دنیا میں نہ رہیں لیکن یہ گناہ آپ کو ملتا گناہ ہے. آپ کا مسلسل مجھے چلتا معلوم ہے کہ آپ کی جو نصیحت ہے بڑی کارآمد ہوگی, آپ فرمائیے. ہاں جی. جی شیخ صاحب جو فرما رہے تھے, اس کو آسان الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوس کہا ہے, جس کو ہماری زبان میں کم از کم درجے میں بھی اس کا ترجمہ کرے تو بغیرت بنتا ہے. جو اپنی ہی گھر کی عزت کو بازار کی زینت بنا کر چند پیسے بٹورنے کی خاطر, شہرت کی خاطر, واہ واہ کی خاطر, ویوز کی خاطر اپنی گھر کی عزت کو نیلام کرتا ہے. تو یہ وہ دیوس ہے جس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی, یہ جنت بھی ہے جس پر جنت بھی حرام ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور ان کو سمجھنے کی توفیق دے. کمائی کے ذرائع اور بھی بہت ہیں, حلال کمائی کے ذرائع بہت زیادہ ہیں, تو حلال طریقوں سے کمانا چاہیے. اس طرح بے حیائی کا اعلان, بے حیائی کو پھیلانا
اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ ان الذین یحبون یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، اللہ المستعان. کہ جو مومنوں کے معاشرے میں مومنوں کے درمیان بے حیائی کو پھیلاتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی. اور ان کو محسوس نہیں ہوتا کہ جو کروڑوں روپے کما کے بیٹھے ہیں ان کی فیملیاں ٹوٹ جاتی ہیں، بالکل ایسے ان کے بچے رل جاتے ہیں، بے برکتی ہے. بے برکتی. ایک وقت آتا ہے کہ یہی انفلوئنسر جو ہے بیوی خامد کے خلاف اور خامد بیوی کے خلاف Vlogs بنا رہے ہوتے ہیں. اپنے پروگرام کر رہے ہوتے ہیں ایسے ہی. اور ایک دوسرے کی عزت کو چھاڑ رہے ہوتے ہیں. تو یہ دنیا میں عذاب ہے اور کیا ہے. تو آخرت کا عذاب تو بہت شدید ہے. جزاک اللہ خیر. اس کی اور شکلیں بھی ہیں، جیسے کوکنگ شوز ہیں. اگر کوئی عورت جو ہے وہ کوکنگ کا شو کرتی ہے، اگر ظاہر وہ اس کی پردے آواز میں آتی رہ ہے، کر پردے میں ہے. جی اگر وہ پردے میں رہ کر پردہ مناسب کیا ہوا ہے اور اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے کھانے پکا کر ڈشز وہ بیچتی ہے تو کوئی حرج نہیں. صحیح، وہ دکھاتی ہے یعنی یوٹیوب کے اوپر یا مختلف جو بھی ذرائع ہیں ان کے اوپر ویڈیوز بنا کے یعنی اپلوڈ کرتی اپنے جسم کی نمائش کی بجائے اپنی ڈش کی نمائش کرے کہ یہ ڈش ہے، اس طرح بنانی ہے، اس طرح کی لذت بنتی ہے، تو پھر ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کاروبار ہے، بزنس. دیگر کپڑے وغیرہ اس طرح کے یا کوئی تعلیمی سلسلہ ہے. صحیح. ٹھیک، یعنی کہ جو لوگوں کے فائدے کی چیز ہے اور با پردہ ہو کہ کوئی عورت اگر کرتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ مرد بھی اگر وہ پردے کے اندر رہ کے کرتے ہیں، کیونکہ ایسے مرد بھی ہیں جو اپنا ظاہرہ شو آف کرتے ہیں، جسم کی باڈی کی بھی شو آف کرتے ہیں اپنے پروگرامز میں. آپ نے بھی جو بھی ان کے ہیں ویڈیوز. اچھا یہ بتائیے گا کہ ایک اگر خاتون ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے میرے کلاس فیلوز میسیج کرتے ہیں، میں ان کا میسیج کا جواب نہیں دیتی، تو اس بات پہ مطلب لوگ مائنڈ کرتے ہیں کہ تم ریجڈ ہو، تم اس طرح میسیج کا جواب کیوں نہیں دیتی، ہم کلاس فیلوز ہیں، اٹس اوکے آپ کا جواب دیا کریں. تو کیسا ہے یہ جواب دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ اچھا یعنی غیر محرم آپس میں ایک جی کلاس فیلوز ہیں تو لڑکی کو میسیج کرتے ہیں، لڑکا کرتا ہے، تو وہ اگر جواب نہ دے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم کلاس فیلوز ہیں. اللہ عورتوں سے اگر کوئی بوقت ضرورت کو بندہ آ کر کوئی بات پوچھتا ہے تو ان کو اجازت ہے جواب دینے کی، لیکن ایسی نرم آواز میں، ایسی میٹھی آواز میں نہیں جواب دینا کہ وہ دل کا مریض ہو جائے اور وہ آپ کے گرد چکر کاٹنا شروع کر دے. ٹھیک ہے. یعنی آپ کے واٹس ایپ نمبر پر درجنوں میسج رات دن وہ بھیجنا شروع ہو جائے، تو ایسے جواب دینا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. غلط ہے، ضروری نہیں بلکہ جائز ہی نہیں. جائز ہی نہیں. تو اس کی مناسب بات کا جواب مناسب سے الفاظ میں اگر دے دیا جائے تو کوئی حرج نہیں. لیکن ایسا جواب دینا کہ وہ باقاعدہ آپ کا دیوانہ اور پروانہ بن جائے، یہ درست نہیں. جی جزاک اللہ، فرمائیے. ہاں یہ اسی بات کو میں پھر سے دہراتا ہوں جی کہ جو غیر محرم ہے ان کا آپس میں اس طرح کا تعلق یہ بالکل جائز نہیں ہے. اس سے مزید خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. ہاں کوئی فائدے کی بات ہے، کسی عالم سے کوئی خاتون سوال پوچھ رہی ہے یا وہ استاد ہے، کوئی تعلیمی سلسلہ ہے، وہ پوچھے جواب دے، جیسے پروجیکٹس ہیں کلاس میں ہیں تو اس حوالے کلاس سے ورک کی کوئی بات بتانی ہے، کوئی پوچھنی ہے تو کوئی حرج نہیں. لیکن یہ کہ اب میں نے آپ کو سلام کہا تھا، آپ نے سلام کا جواب ہی نہیں دیا، وہ کیا ضرورت ہے آپ کے سلام کا؟ سلام فکلام. ہاں بالکل یہیں سے راستہ شروع ہوتا ہے. جزاک اللہ خیر. جی امام سلام پھیرنے کے بعد مقتدیوں کی طرف رخ کرتا ہے اور قبلے کی طرف پیٹ کر سکتا ہے. کئی دوستوں کا کہنا ہے کہ امام دائیں جانب یا بائیں جانب منہ کر کے بیٹھنا چاہیے، مقتدیوں کی طرف کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے. کیا فرماتے ہیں مفتی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ یہ ہے کہ جب آپ سلام پھیر لیتے تو آپ قبلہ رخ ہی بیٹھ کر چند اذکار کرتے، مثلا اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. یہ پڑھنے کی حد تک آپ قبلہ رخ رہتے تھے. اس کے بعد آپ اپنا چہرہ مبارک صحابہ کرام کی طرف کر کے بیٹھتے تھے. صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب نماز پڑھ لیتے اقبل علینا بوجہہ، اپنا چہرہ مبارک ہماری طرف کر کے پھر بیٹھ جاتے تھے اگر بیٹھنا ہوتا تو. اگر آپ کو کوئی ضروری کام ہوتا تو آپ گھر چلے تھے، اٹھ کر تشریف لے جاتے. بالکل ٹھیک. اس کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ دائیں طرف سے جائیں کہ بائیں طرف، جس طرف سے آپ کو ضرورت ہوتی ہے، اگر بائیں طرف جانا بائیں طرف چلے جائیں، دائیں طرف جانا دائیں طرف چلے جائیں. اور بیٹھنے کی کیفیت بھی کوئی فکس نہیں ہے کہ لازمی آپ دائیں طرف مڑ کے بیٹھیں یا بائیں طرف مڑ کے بیٹھیں یا آپ قبلہ رخ پشت نہیں کر سکتے، بالکل بھی نہیں. جب صحابی رسول کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی اقبل علینا بوجہہ، آپ کا چہرہ مبارک ہمارے چہروں کی طرف ہوتا تھا، تو اس کا مطلب کمر تو آپ کی قبلہ رخی ہوئی نا، تو بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ جو بھائی نے کہا ہے جی کہ دائیں طرف یا بائیں طرف مڑ کے بیٹھنا ہی ضروری ہے، تو یہ ضروری نہیں.
جزاک اللہ خیر جی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، برکتیں دے۔ طلاق کے بعد عدت کے حوالے سے سوال ہے کہ طلاق کے بعد عدت کے دوران میاں بیوی ایک دوسرے سے بات چیت کرنا، رہائش رکھنا کیا درست ہے؟ مفتی عبدالولی صاحب فرمائیے گا۔ طلاق کی دو قسمیں ہیں نا، ایک رجعی طلاق ہے جی، اور ایک بائن طلاق ہے۔ تو رجعی طلاق میں تو یہ خاتون یہ مرد میاں بیوی ہوتے ہیں، جی، ابھی ان کا یہ رشتہ ختم نہیں ہوا ہوتا، اس لیے وہ رجوع بھی کر سکتے ہیں، یعنی مرد رجوع کر سکتے ہیں بیوی کی طرف۔ تو اس دوران تو اہل علم نے فقہا نے یہ لکھا ہے کہ یہ عورت اس گھر سے نہ جائے، رہائش اب بھی اس کا حق ہے خاوند پر، نفقہ لباس جو بھی ضروریات ہیں اسی طرح یہ حق ہے جس طرح اس طلاق سے پہلے اس خاتون کے حقوق میں سے تھے۔ اب وہ ادھر ہی رہے، بلکہ چاہیے کہ وہ تھوڑا سا بناؤ سنگار بھی کرے اور میک اپ شیک اپ بھی کرے تاکہ یہ خاون صاحب بشرط یہ ہے کہ وہ چاہتی ہو کہ وہ رجوع کر لے، وہ رجوع کرے، ہاں جی، وہ ادھر ہی رہے۔ یا خرابی کیا ہے ہمارے معاشرے میں، جیسے ہی خاون طلاق دیتا ہے ایک رجعی طلاق، اسی وقت خاتون جو ہے نا برقع لے کے یا دوپٹہ لے کے بچوں کو لے کے چلو مجھے طلاق ہو گئی۔ مجھ صاحب یہ سائیکولوجیکلی عجیب مطلب مشکل لگ رہا ہوتا ہے خاتون کے لیے بھی، مجھے طلاق دے دی اور میں یہاں رہوں، وہ مطلب یہ عجیب سا بوجھ محسوس کر رہی ہوتی ہے، میں کس منہ سے اس کے پاس اب رہوں، اس نے تو مجھے نکال دیا ہے فار ایگزامپل۔ ہاں تو وہ یہ دین کی نا سمجھ ہونا چاہیے۔ اگر سمجھ ہو تو پھر بیویاں دوسری طرف بھی جاتی ہیں۔ صحیح، ایک بیوی کو طلاق ہوئی تو وہ روزانہ میک اپ کر کے گھر میں پھرتی تھی، تو لوگوں نے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ اور شرم کس بات کی بھی، میں اپنے گھر میں رہ رہی ہوں، اپنے خاوند کے پاس رہ رہی ہوں۔ خاوند نے بھی کہا تو جاتی کیوں نہیں؟ میں کہ جاؤں کیوں، میں تو اپنے گھر میں ہوں۔ تو جو دین کی سمجھ بوجھ رکھتی ہیں وہ تو حتی الامکان حالات کو سنوارنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی فرمائیے۔ اور جو طلاق بائن ہے نا، یعنی جس کے بعد رجوع نہیں ہے، یعنی تیسری طلاق جب ہو جاتا ہے، ہاں جی، تیسری طلاق کے بعد پھر نہ اس کے نہ نفقے کا حق باقی رہتا ہے، نہ رہائش کا حق باقی رہتا ہے، نہ یہ خاوند رجوع کر سکتا ہے، تو اب ان کا اکٹھے رہنا نہیں ہے صحیح۔ اب وہ چلی جائے اپنے والدین کے گھر، وہاں پر رہے، بھائیوں کے پاس چلی جائے، یہاں پر اس کا رہنا پھر درست نہیں ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر کوئی شخص نماز میں موبائل کی گھنٹی بند کر دے تو کیا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی؟ مفتی محمد اجمل بٹی صاحب فرمائیے گا۔ واہ سبحان اللہ، نماز کے دوران ہر وہ بڑا چیز، انٹرسٹنگ کوسچن ہے۔ ہاں جی ہاں جی، آج کل تو لوگ بیل ہوتی رہتی ہے، پورا میوزک بجتا رہتا ہے، پوری مسجد محظوظ ہوتی ہے اور وہ صاحب اس کو بند نہیں کرتے ہاں جی، کہ میری نماز خراب ہو جائے گی، باقی پابندی ہو جائے۔ کیا خیال ہے؟ ایسے ہی ہے بالکل۔ مسجد کے اس کونے میں کھڑا شخص، اس کو غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کون ہے جس کا میوزک بج رہا ہے اور بند نہیں کر رہا، اور وہ بڑا خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو یہ غلط ہے۔ غلط۔ نماز کے دوران ہر وہ چیز جو آپ کو ڈسٹرب کرے یا دیگر نمازیوں کو ڈسٹرب کرے، اس کو دور کرنے کا حکم ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ کسی شخص کو تیز پیشاب آیا ہو، اس نے واش روم جانا ہو اور وہ نماز پڑھے۔ شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، جی مسجد حرام میں 1,00,000 سے افضل نمازوں کا ثواب ہے، جماعت کھڑی ہوگی، اس بندے کو پیشاب آیا، وہ کیا کرے؟ تو وہ کہتے ہیں جماعت جاتی ہے تو جائے، مسجد حرام کی جماعت ہے، کہتے ہیں جاتی ہے تو جائے، کیونکہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ تو پہلے واش روم جا۔ وہ اپنے آپ کو فارغ کر کے پرسکون حالت میں آ کر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ، اور اللہ کا حکم بھی یہی ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اللہ کے سامنے خشوع و خضوع سے کھڑے ہونا ہے، ایسی حالت میں کہ بے چینی ہو، کوئی چیز خراب کر رہی ہو تو اس کو فوراً ہٹانا چاہیے، بند کرنا چاہیے۔ تو یہ موبائل کی بیل بھی ایسی ہی ہے جی، یہ اکیلے بندے کی نماز خراب نہیں کرتی، دیگر نمازیوں کو بھی ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے، میوزک بج رہا ہے، برا لگ رہا ہے، تو اس کو فوراً نکالے اور بند کرے۔ اول تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب آپ مسجد میں انٹر ہوں تو اپنا فون سائلنٹ کر لیں، فلائٹ موڈ پر لگائیں تاکہ آپ کو نہ بیل آئے نہ جائے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ بھول گئے، کوئی بات نہیں، انسان ہے بھول جاتا ہے، تو نماز کے دوران بھی اس کو بند کرنا جائز ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، ہمارے ہاں اصل یہ سمجھا جاتا ہے کہ نماز کے اندر اگر تھوڑی سی حرکت ہو گئی، حرکت کثیرہ کو قلیلہ کر دیتے ہیں، تو وہ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نوازی سیدہ امامہ کو اپنے کندھوں کے اوپر بٹھا کر عشاء کی جماعت کرائی ہے۔ صحیح۔ اب اس بچی کو ظاہر ہے جب آپ سجدے میں جاتے تھے تو نیچے بھی بٹھاتے تھے، یعنی وہ جماعت کرا رہے ہیں، جماعت کرا رہے ہیں، بچی کو کندھوں پر بٹھایا ہوا ہے۔
اور جب آپ سجدے سے اٹھتے تھے بچے کو اٹھا کے دوبارہ پھر کندھوں پر بٹھا لیتے. کتنی تاریکی ہے ہمارے تصور ہی نہیں ہو تو سکتا. اس اگر کوئی طرح امام ایسے کرے نماز- تو اس کو ویسے ہی مقتدی جو ہے وہ مسجد نماز سے ہو نکال دے. جاتی ہے, کوئی حرج ہی نہیں ہے. تو یہ موبائل کی بیل بند کرنا تو معمولی سی بات ہے. فرمائیے گا مفتی عبدالباری صاحب. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف کھڑے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی کی حالت میں ان کو کان سے پکڑا, پیچھے کر کے دائیں طرف کھڑے گھما کے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اتنا عمل کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز. تو یہ موبائل بند کرنا, اس کی گھنٹی بند کرنا, یہ کون سا بڑا عمل ہے؟ ہاں جی بالکل ٹھیک. یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں عمل کثیر ہو گیا, عمل کثیر تو نماز میں جائز نہیں. اللہ کے بندو, جن فقہاء نے یہ بات کہی بھی ہے وہ کہتے ہیں وہ عمل کثیر وہ ہے جس میں باہر سے دیکھنے والا شخص یہ سمجھے کہ یہ تو نماز میں نہیں ہے. اب ایک بندہ ایک ہاتھ یہاں پہ رکھا ہوا ہے, سینے پہ رکھا ہوا ہے یا جہاں پر بھی وہ رکھتا ہے رکھا ہوا ہے, تو ایک ہاتھ جو ہے نا وہ موبائل جا کے اس کو بند کر دیا. تو یہ کون سا عمل کثیر ہے؟ نہ دیکھنے والا اس کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ نماز سے باہر ہے, اور نہ ہی فقہا کی تعبیر کے مطابق یہ عمل کثیر ہے. تو بند کرنا لازم ہے. تمام مسلمانوں کو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے. جزاک اللہ خیر. یہاں میں چھوٹا سا وقفہ لینا ہے. سوالہ جو آپ کی نشست جاری ہے, شرعی رہنمائی ابھی چل رہی ہے, ابھی ہمارا وقت مکمل نہیں ہوا, لیکن چھوٹا سا وقفہ ہے, اس کے بعد پھر سے آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ویلکم بیک ناظرین. مفتیان کرام سے اپنے سوالات کو جاری رکھتے ہیں. شرعی رہنمائی جاری ہے. آپ کال بھی کر سکتے ہیں ہمیں, اور یوٹیوب کمنٹ کے ذریعے بھی اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں. ہم مفتیان کرام سے شرعی رہنمائی آپ تک پہنچائیں گے. مفتی صاحب, سوال شروع کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے بیٹا انس موجود ہے, تو اس نے ابھی سوال کیا ہے, کہتا ہے یوٹیوب کے اوپر اگر کوئی آدمی گیمرز کو دیکھتا ہے, کچھ لوگ گیم کھیلتے کھیلتے ویڈیو بنا لیتے ہیں, کمنٹری وغیرہ کرتے ہیں, تو وہ ہندی زبان میں ہے یا کسی اور زبان میں ہے, تو ان کو بہت زیادہ دیر دیکھتے رہنا کیسا ہے؟ کہ شریعت میں گیم کو دیکھنا مسلسل, اور پھر کیا کہ وہ جو الفاظ وغیرہ اس میں آتے ہیں اگر کسی اپنی زبان کے نہیں کسی دوسری زبان کے ہیں جس کے اندر اور بھی چیزیں آ جاتی ہیں, فرمائیے گا. وقت اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے, جی. اور ہماری زندگی کا ہر لمحہ نہایت قیمتی ہے. اس کو بلا مقصد بے فائدہ چیزوں پر ضائع کرنا جرم ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر. عصر کے وقت کی قسم اللہ نے کھائی ہے. رب العالمین کو قسم کھانے کی ضرورت تو قطعی نہیں ہے, لیکن ہم انسانوں کے لیے اس نے قسم اٹھائی اور پھر کہا کہ تمام انسان خسارے میں ہیں. بچے گا کون؟ جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں. صحیح. تو نیک عمل کرنے کے لیے ہمیں زندگی دی گئی ہے, نہ کہ فضولیات میں اس کو ضائع کرنے کے لیے. ٹھیک. تو نیک اعمال کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے, اور اس طرح کی گیموں پر ٹائم ضائع کرنا یہ کل قیامت کو باعث حسرت ہوگا. صحیح. اس لیے وقت کو بچانا چاہیے اور نیکیاں کمانی چاہیے. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو عزتیں عطا فرمائے. ایک شخص استطاعت کے باوجود, مفتی عبدالولی صاحب, ایک شخص استطاعت کے باوجود میرا قرض واپس نہیں کر رہا, مجھے ضرورت ہے, شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت اس بارے میں کہتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مثل الغنی ظلم. ٹھیک. جو شخص صاحب حیثیت ہے, غنی ہے, اور پھر بھی کسی کا حق نہیں ادا کرتا, ٹال مٹول کرتا ہے, یہ ظلم ہے. ٹھیک ہے. اور الظلم ظلمات یوم القیامہ, یہی ظلم پھر اندھیرے ہیں, تاریکیاں ہیں قیامت کے دن. تو یہ تو بہت بڑا جرم ہے اور ظلم ہے, اور اس سے اس بندے کو بچنا چاہیے جو کسی کا حق نہیں ادا کر رہا. اور اگر وہ حق نہیں ادا کر رہا تو پھر جو قانونی ذرائع ہیں جی. ان کا استعمال وہ کرے. اس قانونی ذرائع کے استعمال سے پہلے اس بندے کے پاس کوئی جرگہ بھیجے, کوئی اس طرح بندے بھیجے کہ اللہ کے بندے کیوں یہ ظلم کر رہے ہو, میرا حق واپس کرو. یعنی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے اپنا قرض واپس لینے کے لیے باقاعدہ مجبوری بتانا پڑتی ہے, بھائی میری یہ مجبوری ہے, مجھے پیسے وہ چاہیے. نہیں مانتے.
अल्लाह नहीं अकबर। मानते। ये बहुत बड़ा यानी अलमिया है और हमारे माशरे के अंदर कि मैंने पढ़ा कहीं कि आज के ज़माने में अगर आपको आपका कर्जा मिल जाए तो उस बंदे की हौसला अफजाई करो, उसके साथ सेल्फी ले लो और फिर फेसबुक में शाया करो। ये इसने कर्जा वापस कर दिया। अल्लाह तो सही। ऐसी हालत हो गई। अल्लाह अकबर। अभी गुज़श्ता वो दिनों में पुराने सुन रहा था दौर जी। में ना, जी फरमाइए। पुराने दौर में उलमाए कराम का एक इल्मी लतीफ़ा है, वो शायद यहाँ पर फिट हो जाए। उलमाए कराम कहते थे कि अंधों की 2-3 किस्में हैं। ठीक। एक तो वो है जो आंखों से अंधा है, दूसरा वो है जो किसी को अपनी इल्मी किताब उधारी दे देता। किताबें बहुत कीमती थी ना उस वक्त, तो किसी को अपने घर से किताब उठाकर दे देना, ये भी एक अंधे की किस्म है। और तीसरा अंधा वो था जो किताब लेकर वापस कर दे। तो शायद आज के दौर में सही। जो कर्जा लेके वापस कर दी, शायद वो भी अंधा ही अपने आप सही सही। समझता होगा। तो ये बड़ा जुल्म है। अगर इस्लामी हुकूमत हो तो मसले सीधे हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के दौर में एक साहब थे जो हाजियों को लूटते थे। हाजियों से पहले मक्का पहुंचकर वहां से या रास्ते में सवारियां खरीद लेते, फिर महंगे दामों हाजियों को सवारियां फराहम करते। अल्लाह की तरफ से ऐसी आजमाइश आई कि उसका सारा माल ये ना ये वाकया यकीनन बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। आपकी इजाज़त हो तो ज़रा इसको आराम से सुनते हैं, कॉलर ले लें, उसके बाद फिर ये वाकया ज़रा तसल्ली से सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? जी वेलकम। सर मेरा सवाल ये है कि एक लड़का लड़की का निकाह हुआ है, दोनों घर वालों की मर्जी से, दोनों की तरफ से। ठीक। तो अगर बाद में लड़की रुखसती नहीं हुई अभी तक, तो अच्छा। बाद में लड़की वालों की तरफ से कोई इशू बना दिया जाए, वो कहे कि हमने रिश्ता ये निभाना नहीं है, ठीक है। तो लड़की चाहे कि मैंने रिश्ता निभाना है, और अच्छा। अगर वो अपने शौहर के साथ चली जाए अपनी मर्जी से, तो इसमें कोई दीन की रहनुमाई चाहिए इस्लाम में। बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए, अपना फतवा पूछने के लिए। मुफ्ती अब्दुल वली साहब फरमाइए। जी ये तो मसला ही उल्टा हो गया। जो भी आप भट्टी साहब आप फरमाइए। जी जी। जब वालिद मोहतरम ने निकाह कर दिया, लड़के को पसंद कर लिया और उसकी इजाज़त से निकाह मुनक़िद हो गया है, अब ये लड़की उसकी बीवी है, ठीक, और वो शख़्स इसको ले जा सकता है, और जब लड़की भी राज़ी है कि मैंने इसी के साथ ही रहना है, सही, तो बिलाशुबा दोनों का हक़ है, वो रह सकते हैं। और वालिदैन को चाहिए कि वो राज़ी हो जाए, सही, और इस रिश्ते पर वो खुश हो जाएं, और अब इनकार नहीं करना चाहिए। ये तो एक मुक़द्दस रिश्ता है। जब इसका इनेकाद हो गया है तो ये तो कोई बकरी नहीं है, भेड़ बकरी तो नहीं है कि आज इधर फ़रोख्त कर दिया, वहाँ से वापस दूसरी जगह फ़रोख्त कर दिया। ये तो एक इंसानी रिश्ता है, बड़ा मुक़द्दस रिश्ता है, और आप सब की मर्ज़ी से ऐसे हुआ है तो इसको कायम रखना ज़रूरी है। हाँ, अगर ऐसा कोई मसला पेश आया है कि उन लोगों को पता चल गया कि ये जो लड़का है ना, जो सिफ़ात बताई गई थी जी, वो सिफ़ात इसमें है नहीं, ठीक है, यानी ये नशा करता है, कोई और हराम खोर है, कोई अक़ीदा बदअक़ीदा है, तो इस सूरत में फिर वालिदैन का इतराज़ बनता है, और लड़की को भी चाहिए कि फिर जो है वालिदैन की बात को ले लें और उस पर गौर करे, और मज़ीद जो है ना आगे इक़दाम करने से गुरेज करे। ठीक, एक सूरत और भी हो सकती है जी, बाज़ दफ़ा वालिदैन लालच में आ जाते हैं। अच्छा, लड़का अच्छे बिजनेस कर रहा है, अच्छे कमाई है उसकी, वालिदैन में से किसी एक का लालच होता है कि ये हमें एक बहुत अच्छे गिफ्ट देगा जो उनको शादी के मौके पर नहीं मिले। अच्छा, वो नाराज़ हो गए, तो उन्होंने कहा जी हम आप अपनी बेटी को भेजेंगे नहीं, रुखती नहीं करेंगे। अच्छा, ऐसा केस मेरे पास एक आ चुका है सुभान अल्लाह, कि इंटरेस्टिंग। वो दामाद कहता है जी मैंने इनको मकान बना के दिया है, अच्छा, अपने ससुराल को अच्छा, मकान बना के दिया है, गाड़ी लेकर दी है, ये लेकर दिया है, ये लेकर दी, लेकिन अब भी वो खुश नहीं है। अब जबकि मेरी बीवी कहती है कि मामा आप कब तक मुझे घर बिठाए रखेंगी, जबकि वालदा ने पहले भी एक बेटी को इसी तरह बिठाया हुआ है। अल्लाह, तो अब दूसरी बेटी कहती है मैं तो उस तरह अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूंगी आपके कहने पर, जी 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 जी, आप इजाज़त नहीं देंगे तो मैं चली जाऊंगी। सही, बेहतर ये है कि आप खुशी खुशी मुझे भेज दें, अपने हाथों रुखसत कर दें तो बेहतर है, वरना मैं चली जाऊंगी। सही, और उसका खामद भी कहता है कि मेरी बीवी है, हाँ, अगर नहीं निकाह जब भेजेंगे हो तो गया। मैं केस कर दूंगा। ठीक,
تو اس صورت میں والدین کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کسی بھی لالچ میں آئے بغیر اپنی بیٹی کو اس کی زندگی جینے دیں اور اپنے لالچ کی وجہ سے بیٹیوں کی زندگیوں کو برباد نہیں کریں. صحیح. مفتی صاحب کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جیسے انہوں نے کہا کہ قباحت کوئی ایسی نکل آتی ہے, بچے جذباتی ہوتے ہیں کئی مرتبہ, اگرچہ رخصتی نہیں ہوئی ابھی, نکاح ہو گیا ہے, تو کوئی ایسی قباحت سامنے آ گئی ہے کہ والدین کو لگ رہا ہے کہ لڑکی کے لیے مناسب نہیں ہے. اگر تو والدین خیر خواہ ہیں, جی, لالچ کوئی نہیں بلکہ اپنی بیٹی کی خیر خواہی چاہ رہے ہیں, اس کے فائدے کے لیے, جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ بیٹا ان کو پتہ چل گیا بعد میں, نکاح کے بعد پتہ چلا گیا یہ تو جواری ہے, صحیح, یہ تو حرام کا کاروبار کر رہا ہے, اس کے تو فلاں کے تعلقات ہیں, تو پھر وہ بیٹی کو روکنے میں حق بجانب ہے, تو پھر بیٹی کو بھی جذباتی نہیں ہونا چاہیے, اس کو بھی والدین کی خیر خواہی کو سمجھنا چاہیے. صحیح, جزاک اللہ خیر. جی, یہ ایک اور سوال ہے کہ مجھے کوئی ایسی دعا بتائیں کہ میں قرض سے بچ جاؤں, میرے خاوند میرے ذریعے بینک سے قرضہ لینا چاہتے ہیں, میں ڈرتی ہوں. اللہ فرمائیے گا مفتی محمد اجمل بٹی صاحب. دعا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہوئی ہے. علیہ السلام. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ اگر صبیر پہاڑ جتنا قرضہ بھی ہو تو اللہ کی رحمت سے وہ بھی اتر جائے گا. یہ پہاڑ کتنا کو ہے؟ بہت بڑا پہاڑ ہے, چھوٹا نہیں ہے. چھوٹا بھی ہو تو پتھر وزنی کتنا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے, جب پہاڑ کا لفظ بولا گیا ہے تو وہ پہاڑ وزنی تو ہوگا نا. ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھائی ہے قرض اتارنے کے لیے. جی, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اے اللہ مجھے اپنے حلال سے کافی ہو جا اور دوسرے لوگوں کی بجائے مجھے اپنے فضل و کرم کا محتاج کر لے. آمین. تو یہ دعا اپنی تہجد میں مانگیں, اپنی عام دعاؤں میں مانگیں, اور جس حد تک ممکن ہو قرضے سے بچ جائیں. قرضہ بوقت ضرورت لینا جائز ہے لیکن بلا وجہ نہیں لینا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدوں میں اکثر قرض سے پناہ مانگتے تھے. تو کسی کہنے والے نے کہا اللہ کے نبی ما اکثر ما تستعیذ من الدین, اللہ کے نبی آپ قرضے سے اتنی زیادہ پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ تو آپ نے یہ حکمت بتائی تھی کہ جب بندہ مقروض ہو جاتا ہے, حدث فکذب ووعد فاخلف, بالکل وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا, گیڑے کراتا ہے, جھوٹے وعدے کہ کل دے دوں گا, پرسوں دے دوں گا, مہینے بعد دے دوں گا, حالانکہ اس کو پتہ میرے پاس ہے ہی نہیں, میں دینا کہاں. جی, ایسے ہی. تو وعدہ خلافی بھی ہوتی ہے, وہ بھی کبیرہ جرم. جھوٹی باتیں کرتا ہے وہ بھی کبیرہ جرم. تو اس لیے اس کو قرضے سے حتی الامکان بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. وہ جو ہے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء, وہ دعا بھی مصطفیٰ آپ فرمائیے گا اس حوالے سے. جی, ایک تو نا یہ لا حول ولا قوت الا باللہ حدیثی دعا ہے, اور یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. ماشاءاللہ کثرت کے ساتھ اس کو بندہ پڑھے اور اسی نیت سے پڑھے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. بینک سے قرضہ لینا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. ہاں, یہ اہم پوائنٹ ہے. یہ جو ہے نا اس سے ضرور وہ اجتناب کرے. یعنی وہ قرضہ اگر لینا بھی ہے تو اگر ضرورت بہت زیادہ ہے تو بینک سے پھر بھی بچ جانا چاہیے, پھر بھی بچ جائے, کیونکہ وہ بہت زیادہ پھر بعد میں مسائل بن جاتے ہیں اور آدمی واپس نہیں کر پاتا, اور پھر بہت ساری پراپرٹیز, اور جیسے مصطفیٰ فرما رہے تھے کہ انسان کی جاتی رہتی ہیں. اچھا, کسی غیر مسلم کی آخری رسومات میں شرکت کرنا یا تعزیت کے لیے جانا اسلام میں کس حد تک جائز ہے؟ مفتی عبدالولی صاحب فرمائیے گا. تعزیت کے لیے جانا تو درست ہے, ٹھیک ہے, اور تعزیت میں ادھر جا کے اگر وہ غیر مسلم ہے نا, اس کی تعزیت کے لیے ہے, تو تعزیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو زندہ لوگ ہیں نا ان کو تسلی دینا. ٹھیک ہے, تو ان کو کہتے اللہ تمہیں صبر دے, اللہ تمہیں ہدایت دے, اور اس طرح کے غم سے تمہیں بچائے. اس میت کے لیے جو کافر میت ہے اس کی بخشش کی دعا نہیں کر سکتے, اس کی بخشش کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے, اللہ اس کو جنت میں جگہ دے, یہ نہ کہے. ظاہر ہے اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اس نے نہیں بخشنا ان کو, تو مانگنے کی. ہاں جی, زندہ لوگوں کو تسلی دینے کے لیے بندہ جا سکتا ہے, یہ تو ٹھیک ہے. اچھا, اب جو جنازہ ہے اس میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک, وہ جنازے کی جو بھی صورت ہے اس میں ایسی شرکت کرنا کہ کوئی کندھا دے رہا ہے اور وہ خاموش کھڑے ہو جاتے ہیں, یہ بھی یعنی ان کی عبادت میں شامل نہیں ہو سکتی. جزاک اللہ خیر. ایک کالر ہے, اس کے بعد پھر اس حوالے سے تھوڑی سی اور ڈیٹیل میں آپ سے جاننا چاہوں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم جی, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی سر, جی نواز شاہ سے محمد عمیر بات کر رہا ہوں. جی, سر ایک سوال ہے.
सवाल ये कि जब हम किसी को तोड़ते हैं या मसनून दुआएं पढ़ के जब हम दम करते हैं तो दम करने में एक तो ये था कि हमने पढ़ के फूक दिया जी। दूसरा अमल हमने सुना था कि फूकने मारने से उतारना है। ये दोनों मतलब अमल हमने उलमा से तो पूछना था कि इसमें सही जो ज्यादा बेहतर जो सुन्नत अमल है वो फूक मारना है या उतारना है, ये पूछना था। जी, आपका सवाल आ गया, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए मुफ्ती मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फरमाइएगा। जी, दम कहते ही उस फूंक को हैं जिसके साथ हल्का सा लुआब भी हो। ठीक है। आपने आखिरी सूरतें पढ़ के दम किसी को करना है, सूरह फातिहा पढ़ कर दम करना है, तो आप उसको पढ़ने के बाद हाथों के ऊपर या उस मरीज के ऊपर ऐसी हल्का सा लुआब के साथ फूंक मारें, या अगर आपने खुद को दम करना है तो अपने हाथों के ऊपर ऐसे करें जैसे हल्का सा लुआब भी निकले और हवा भी हो, तो इसको दम कहते हैं। ठीक। इसको हाथों को मलकर पूरे जिस्म पर मार लें तो इसी को दम करना कहते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर जी। अच्छा, आप फरमा रहे थे तो उसी हवाले से एक और उसकी डिटेल जो है वो मेरे जहन में आई थी कि जब हम एक गैर मुस्लिम की रसूमात अदा कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कन्वर्टेड होते हैं, बेसिकली वहाँ पे मसाइल ज़्यादा आते हैं। तो बैरून ममालिक भी ऐसे लोग बहुत सारे होते हैं जो पहले किसी और दीन पे थे, अब वो कन्वर्ट हो गए हैं। अब इनके जो लवाहिकीन हैं उनमें हो जाता है झगड़ा। अब गैर मुस्लिम कह रहे होते हैं कि हमने अपने तरीके से इसको दफनाना है, और मुसलमान जो उनके रिश्तेदार नहीं होते फॉर एग्ज़ाम्पल, या अगर कोई रिश्तेदार है भी तो वो दूर का रिश्तेदार है, तो उसके हकीकी जो वारिस हैं वो कह रहे हैं कि नहीं हमने इनको अपने तरीके से करना है, और जो मुसलमान है वो कह रहे होते हैं। तो इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए, क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए? जो मुसलमान है ना, मुसलमानों को चाहिए कि अपने उस भाई उस बहन उसकी तदफीन शरई तरीके से करें जी, और उसका जनाजा पढ़ें अगर इनकी कोई ताकत है, और अगर ताकत नहीं है और उसकी तदफीन उन लोगों ने अपने तरीक़े पर कर दी है, कुफ़ार के तरीक़े पर, तो ये उनके लिए नमाज जनाजा पढ़े, गायबाना तौर पर भी पढ़ सकते हैं जी, उसके क़ब्र पर जाके भी पढ़ सकते हैं। तो दुआ करें उसके लिए और गायबाना जनाजा पढ़ें उसका। नजाशी जो फ़ौत हुए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा के अंदर उनका नमाज जनाजा पढ़ा और गायबाना पढ़ा। ठीक। तो ऐसा मसला इन मुसलमानों के साथ भी हो सकता है कि जो नौ मुस्लिम होते हैं और उनके दीगर रिश्तेदार गैर मुस्लिम होते हैं, वो ताकत वाले भी होते हैं, तो सारा अपने तरीक़े पर कर जाते हैं। सही। फिर मुसलमान अगर कमज़ोर है, नहीं कर सकते, तो फिर ये तरीक़ा है। बाकी मामला तो अल्लाह के पास है, दुनिया में उनके साथ जैसे भी बर्ताव किया जाए, अल्लाह के पास ही जाना है। मुस्लिम है तो इंशाअल्लाह वहाँ पर इनकी नेमतें ही नेमतें हैं। भट्टी साहब, एक सवाल आया है बड़ा अजीब सा है कि एक खावंद अपनी बीवी से कहता है कि मेरे पैसे का पर्दा नहीं करना, यानी पर्दा नहीं करना, मैंने आपको चीज़ें लेके दी है ना, पैसे मेरे के ऊपर तुम जी रही हो, तो तुम मेरे पैसों को लेके पर्दा नहीं करना तुमने, तो क्या उसको कहना चाहिए या क्या करना चाहिए उस बीवी को? अल्लाह ताला पहले तो इस खामों को हदायत दे, आमीन, कि जिसको ऐसी हयादार पाक दामन बीवी मिली हो कि वो खुद को अपने खामद के लिए ही वक्फ रखना चाहती है, और ये दयूस बगैरत बनकर कहता है कि नहीं तुम सबके सामने ओपन रहो, इसको तौबा करनी चाहिए अल्लाह से। और इस नेक बीबी को अल्लाह ताला से डरते रहना चाहिए। अगर वो पैसे नहीं देता पर्दे के लिए जी, तो अपनी जेब खर्च से, अपनी बचत से पर्दा खरीद ले। एक दुपट्टा कितने का आएगा, एक बुरका, एक कोट कितने का आ जाएगा? एक दफ़े खरीदना ज़िंदगी में, पुराना होगा दफ़े देखी जाएगी। अगर नहीं खरीद सकती तो अपनी किसी बहन से, किसी फ्रेंड से हेल्प ले ले। मेरा ख्याल है कि इस मसले में तो हर बंदा उसकी हेल्प करने के लिए तैयार होगा। बिल्कुल ऐसे ही कि हमारी बहन पर्दा करना चाहती है, इसके पास दुपट्टा नहीं है, बिल्कुल इसके पास शाल नहीं है, मैं लेके देता हूँ, दे देंगे। ऐसे ही है हमसे। तो उस खामद को भी कुछ शर्म आएगी कि ये मेरी बीवी इतनी नेक है, पाक दामन है, सीरत अच्छी है और मेरे लिए वक़्फ़ है, तो फिर उसको कुछ ना कुछ हया तो आ ही जाएगी इंशाअल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर जी। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यहाँ पे आके मुकम्मल होता है। हमारा आपका साथ जो है वो यहाँ तक ही था। हमने बहुत सारी रहनुमाई ली है, शरई रहनुमाई ली है। इस शरई रहनुमाई के बाद बनता यही है कि हम अपने दोनों मेहमान जो हैं उनका शुक्रिया अदा करें,
اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، اولاد میں، رزق میں ہر طرح کی برکت عطا فرمائے۔ یہاں پہ تشریف فرما ہوتے ہیں اور شرعی رہنمائی ہمیں دے رہے ہوتے ہیں، اور یقیناً یہ صدقہ جاریہ ہے، جب تک لوگ ان کو دیکھتے رہیں گے اور ان سے مستفید ہوتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرماتا رہے گا باذن اللہ۔ ہم ان کی دعا گو ہیں اور ان کے شکر گزار بھی ہیں۔ مولانا مفتی محمد اجمل بٹی صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے، آپ دعائیں کرتے رہیں مفتیان کرام کے لیے، ہمارے لیے، اپنے بہن بھائیوں اور مسلمانوں کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاسألوا أهل الذكر